several days جن کے بارے میں نے ان سے پوچھنا ہے. آپ تشریف لائیں گے جناب؟ آپ کو اوور دا لاسٹ 3 days کئی ڈائریکشن سر. پہلے تو بتائیے کومل کی کیا خبر؟ یہ سر ہم نے ٹیم بنائی تھی, 2 ٹیمیں بنائی ہیں. یہ ٹیم ہماری سر مختلف جگہ پہ گئی ہے سر. یہ بتائیں گے سر ابھی تک کیا پروگریس ہے اس میں؟ ایک تو سر اس کا ہم نے بلاک کروایا سر, اس کا CNC بلاک کروا دیے. اس کا جو ہم نے CDR لیا ہے وہ نومبر کے بعد 4 فون نکلے سر, اس کے 4 نومبر کے بعد کوئی اس کے آگے سر محلے کا سر, وہاں گئے, اس کے والد ملے ہیں سر. اس کی ایج ہے 85+ سر, اور اس کی والدہ تقریباً اس کی 75+ تھی. ان کے بیان لکھے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے گھر سے چلی گئی ہے. کب گئے آپ وہاں؟ وہاں ہم گئے ہیں سر 8 کو سر. وہاں ہم نے روزنامچہ سر رپورٹ بھی لکھی ہے سر اس تھانے کی متعلقہ کی سر. اور یہاں سے بھی سر F10 بھی 2 دفعہ گئے ہیں سر, جو اس کے خاوند کا ہسبینڈ ملا تھا. پھر ہم نیول اینکریج میں گئے ہیں سر, جہاں جہاں بھی کلو مل رہا ہے ہم جا رہے ہیں. ابھی بھی ہم سر لگے ہوئے ہیں. PNL میں بھی نام ڈال دیے سر, باہر بھی نہیں گئی ہے پاکستان میں یہ سر نا. پہ ڈال دیا نام؟ ہاں جی سر. لیکن سر وہ اس کا واٹس ایپ چل رہا ہے, اس جو 4 سم میں اس کے نمبر سے نکلی ہیں سر, اس پہ نہیں چل رہا ہے سر. وہ کس نمبر پہ؟ وہ یہی تو پتہ نہیں چل رہا سر اس میں. اور واٹس ایپ کو ہم لکھتے ہیں نا سر, ابھی بھی آج آپ نے ریکارڈ بنایا CDR, وہ بھی بتائیں گے سر. اس میں IME نمبر کا پتہ ہو یا نمبر سم کا پتہ ہو تو پھر اس کی سر لوکیشن آ سکتی ہے وہاں سے سر. اب پتہ نہیں کون سا فون استعمال کر رہی ہیں سر. وہ جو ID پہ ہے وہ یوز نہیں کر رہی سر. وہ ہم لگے ہوئے ہیں سر. ابھی بھی جو ہمیں کنیکٹ کو ملتا ہے ان کو ہم بار بار ٹچ کر رہے ہیں, ان کے عزیزوں کو ہی سر. اس کا ہسبینڈ باہر ہے سر نا. کومل کی اپنی سیفٹی کا کوسچن کھڑا ہو. جی سر, وہ بھی ہے سر. تو آپ ٹھیک ہے اپنے یہ ایفرٹس کنٹینیو کیجیے. ہاں جی, ہم تو سر ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں سر. ٹیم میں نے بنائی ہوئی سر, انہیں کہہ رہا ہوں میں سر آپ کو جو ہے نا جاری رکھیں سر. سیکنڈلی سر مدثر شاہ کے ایفیڈیوٹ آپ ایسے کوئی ریلیز نہیں کر سکتے کہ اگر کومل اپنے آپ کو والنٹرلی آپ کے سامنے کر دیتی ہے تو یو کین انشور ہر سیفٹی. وہ تو سر اس میں یہ کیسے آپ کر سکتے؟ یہ میڈیا میں یا اخبار میں اشتہار ہی دینا پڑے گا سر, اور تو کوئی نہیں سر طریقہ کار نا سر. یا اس کے رشتہ داروں کو ہم کہہ سکتے ہیں, والدین کو میسج دے سکتے ہیں, یا اس کو سر اسے سسرال والے کہتے ہیں 21 سے ہمارا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے سر. وہ ہم نے چیک کیا ہے ان کا نمبر سے نا, ان کا کوئی جو نومبر تک CDR میں کہیں نمبر نہیں آیا سر اس کا نا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے, اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ یہ ایڈ دے دیجیے. یا اس کے والدین کو ہم سر جا کے دوبارہ بھیج کے کہتے ہیں کہ وہ پیش ہو جائے, ہم اسے سیفٹی دیتے ہیں. جیسے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ دیکھیے, لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی اپنی لائف کین بی ان ڈینجر. سر شور سر. You need to see if you can offer her for her security and safety. Sir. But that means she will have to become an approval. Lord, sir. Which makes it more complicated for her. بالکل سر. تو چلیے, اور دوسری بات کیا تھی کہ آپ نے ٹریفک ڈیٹا واٹس ایپ کا جو آپ نے مانگا تھا. ہاں, وہ تو سیلولر کمپنیز نے لے کے آنا. ہاں جی, وہ سیلولر کمپنی نے سر لے کے آنا تھا, انہوں نے لے کے آنا ہے. اور تیسری چیز میں نے سر مدثر شاہ کا ایفیڈیوٹ جناب نے مانگا ہوا تھا. آپ ایک کام کیجیے نا, یو ہیو بین آئی تھنک ری واچنگ
एवरीथिंग, तो उसके लिए आप एक लिस्ट मुझे दे दीजिए कि ये सारी डायरेक्शंस थी Okay, Lordship. जो कि रिस्पोंडेंट्स ने कंप्लाई करनी थी, जी, Lordship. वो इनको भी दे दीजिए Sure, sir. वो Sure. लिस्ट, ताकि थोड़ा हम वक्त करके मुझे अगली तारीख पे बता सकेंगे किस किस पे क्या क्या प्रोग्रेस। Okay, लॉर्डशिप श्योर Thank you. लॉर्डशिप मतलब if I'm allowed to, वो आपने पिछली बार एक क्यूरी पूछी थी about the forensics of नेक मोहम्मद, तो वो forensics मेरे पास हैं पूरी attested copies. एक तो वो आपने फैक्ट्री रिसेट का जो कहा था 5 महीने से वो वैसे ही है, बट उसके अलावा जो स्कोप की बाबत आपने पूछा था, वो स्कोप का लेटर है। उस स्कोप के लेटर के अंदर कहीं स्पेनिश नंबर का जिक्र नहीं किया गया। इनफैक्ट जो मुलजिम का किया जाता है स्कोप और फोरेंसिक, वो एक डिफरेंट तर्ज का फोरेंसिक है एज़ कम्पेयर टू जब कंप्लेनेंट का किया गया। Sardar साहब, ये singing वगैरह you'll have to explain it to me in a bit more detail. Jan Saab is in the middle of his submission. My lord. Let that flow continue, then I'll give you another chance. Sure, my lord. On specifically on this Naik Mohammed case. My Because lord. this is amongst those 5 FIRs that we chose as Yes, my sample lord. ones, huh? बिल्कुल। आपने मुझे टेबल भी देना था FIRs का, where this cross linkages, Of the numbers being seized, the cross linkages between different numbers are appearing. my lord. You had to prepare that table for me. My lord, I'll provide that tomorrow. Yeah, because they have made some references to Yes, ma'am. those FIRs where you claiming a flaw number, जी flaw ने surrender किया था और वो बिल्कुल ठीक है। फिर यूज हुआ है या उसकी forensic नहीं हुई, ये कह रहे हैं for instance मुझे कि My वो lord. एक मतलब वो जो फोरेंसिक कंप्लेनेंट का ये कह रहे हुआ है ना, उसके अंदर स्कोप ये है कि मुलजिम के नाम से जो ब्लास्फेमस कंटेंट है वो रिकवर करें। दैट इज द स्कोप। चलो साहब, ये जो FIRs की जो क्रॉस लिंकेजेस है ना, ये आप अनस साहब के साथ और अपने कॉलीग्स के साथ मिलके मुझे एक टैबुलेटेड फॉर्म में दीजिए। देखिए, Sure. if I were to write a detailed narrative ना, जी मैम, the reader may get lost. My It lord. is a bit intricate. अंडरस्टैंडेबल। Right. If I am able to put it in a tabular form, माय लॉर्ड, tabulated, like then it would be easier for the reader, बिल्कुल, whoever reads that judgment, to connect the dots. श्योर माय लॉर्ड। Okay, so you have to prepare that My lord, also in will- that form so that it can be reproduced in the We'll submit it by tomorrow, my lord. Thank you. और फिर उसके बाद I'll give you a chance to discuss this. Sure, my lord. Janaab, gentlemen. My lord, in pursuance of my lord's order seeking the WhatsApp CDR from the telecom companies, my lord, I represent PTML Uphone. Sardar Saab represents Mobilink and Zong. My lord, the technical officers are also here as my lord had ordered. My lord, there's a brief report that we may be submitting, my lord, but the issue is that my lord's order was that WhatsApp CDR be submitted. My lord, as far as we have been informed, there's no WhatsApp CDR. These telecom operators do maintain CDR, but only with respect to the communications that are made on their license system, and that too for a period of 1 year. And other than that, my lord, they record the internet log sessions. Let me hear from the Ji, technical they are here, my experts lord. themselves. They are here. Please introduce yourself. Noman Bagdash from GR Department, UFON Manager. From which department? Government Relation Department, I don't want a UFON. government relations person. UFON. here. I want a technical person. UFON, sir, UFON. Manager from UFON Department. I required technical experts from the companies to be present today, not government relations officers. They are Sir, of no use to me in this case. They may be in another case. actually, sir, I am looking call detail data and providing CDRs to different agencies. That isn't enough. I need you to understand the technical aspects of this. आपके आने का कोई फायदा नहीं है आप My lord, on behalf of Zong, we have Assistant Manager IT, my lord. He will be able to assist. लाइसेंस की क्लॉज आपने प्रिंट करके मुझे दे दी है, ये किस काम की है मेरे? Please introduce yourself. So my name is Sultan Ahmed. I'm from technical department and working on the big data solutions. So we don't have any CDR related to the WhatsApp or the any OTTs.
But for GSM, we have 1 year, last 1 year data set. So will you explain to the court, मुझे ये बताइए, उर्दू में बताइएगा Sir. कि ये एक WhatsApp communication है, whether it is text messages or whether it is a voice call, right? वो initiate होती है end user device से, Right. right? Lands on your mobile tower, goes through your servers, Right. right? May go back all the way to Los Angeles or anywhere else, then comes back to your network, and then goes to the B party. Right, sir. यही अब during its traffic through your network, इसके footprints क्या होंगे आपके network में? So basically, it's an encrypted data, and we don't have any trace. सर ये encrypted फॉर्म में होता है और इसको हम स्टोर नहीं करते हैं. इसके लिए DPI इंजन यूज़ होते हैं जो कि स्पेशलाइज जो एजेंसीज हैं उनके पास राइट्स होते हैं. क्या यूज होते हैं? DPI इंजन्स जो कि DPI इंजन डीप पैकेट इंस्पेक्शंस. Deep packet inspection. Inspection. ये तो उसका content हो गया. जी सर. आप कौन है जनाब? Lordship, Mr. Rashid is for on behalf of Telenology. On Telenor. Yes, Lordship. This is the content inspection, what was actually discussed. Yes. Right? For now, जो voice communication में आप उसको signaling data कहेंगे, इसमें क्या कहते हैं उसको? सर बेसिकली इट्स आईपी पैकेट्स होते हैं और बेसिकली क्योंकि ये हम लोग मोबाइल ऑपरेटर या कोई भी आईएसपी जो पाकिस्तान है, वी जस्ट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी पाथ टू दैट एप्लीकेशन. उसके जो पैकेट्स के अंदर क्या होता है क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, सो वी डोंट हैव अ विजिबिलिटी. मैं पैकेट या कंटेंट की बात नहीं ठीक. कर रहा, but each packet that enters your network Yeah. and each packet that leaves your network leaves a date and time stamp in your network. Is that correct statement? जी सर, जी सर, Correct, है ना? जी. So if I were to ask you that your network will be able to tell me if Sardar Saab and Kharal Saab had a WhatsApp telephone exchange 1 week ago, you will be able to tell that. Not specifically sir. Why is that? बिकॉज डिवाइस टू डिवाइस जो आपका हैंडसेट होता है सर, वहाँ से एक इनक्रिप्टेड की जनरेट होता है. व्हाट्सएप का आर्किटेक्चर ऐसा है कि वहाँ पे एक इनक्रिप्टेड की जनरेट होता है एंड देन देयर इज अनदर की जो कि फार एंड के ऊपर होता है, जो कि यूज़र बी है उसके एंड के ऊपर होता है. जब ये दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं तब जाके वो एक हैंडशेक डेवलप होता है और वो हमारे पास सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि अ डेटा इज़ गोइंग, ठीक है, इस आईपी से इस पर्टिकुलर आईपी के ऊपर. बट होता ये है कि उस आईपी हमारे एंड पे भी, क्योंकि पब्लिक आईपीज जो होते हैं जो कि वो इंटरनेट यूज़ होते हैं, इट्स लिमिटेड. सो उसके अगेंस्ट हमने मल्टीपल यूज़र लाइक 4-5 हज़ार यूज़र को अपने एंड के ऊपर एक प्राइवेट आईपी उसको असाइन की हुई थी. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन नॉट टेल कि जी वहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हो रही थी ये किस स्पेसिफिक नंबर की. Yes, it can be at the agency and legal intercept के ऊपर there is a platform called IPDR, that's IP detail reporting, जिसमें deep packet inspection होता है. वो हर एक पैकेट को इंस्पेक्ट करता है और उसके ऊपर वो करते हैं कि, बट वहाँ पे भी उनको एज सच कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा होता है या कोई कंटेंट नज़र नहीं आ रहा है. व्हाट दे कैन टेल इज कि ये दो नंबर आपस में, मतलब ये दो आईपीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं. ठीक है. So the एंड देन द सर्वर्स मेटा क्योंकि ओन करता है व्हाट्सएप को, सो दीज सर्वर्स आर आउटसाइड पाकिस्तान. सो एक वीपीएन टनल के थ्रू जो है सर वो कनेक्ट होती है मेटा के सर्वर के साथ. so an IP message, जी or let's say a text message being relayed on IP network, leaves device A, enters your network, जी and it has headers showing its destination. जी. You are telling me that its destination cannot be deciphered by your network? No, not bias.
It cannot be. We cannot. But if when it leaves it and goes to the servers, and the servers send it back to Pakistan and assume that the party B is on your network. Suppose If- party A and party B are both on the same Yes, sir. network, right? The message will come back with the destination IP address, right? Now, if 5,000 users, as you say, are using the same destination IP address, जी सर. how does it end up on the correct end user? सिर्फ बेसिकली हर नेटवर्क में जो आर्किटेक्चर ऐसा डिफाइन हुआ है कि हर जो पब्लिक आईपी है उसको ट्रांसलेट किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर एंड के ऊपर इनटू अ प्राइवेट आईपी. वो प्राइवेट आईपी हर इंडिविजुअल यूजर को असाइन होता है. Yes. सो फ्रॉम अब मुझे आप दैट ये बताइए कि there is a very almost a non-existent margin of error जी सर. in that IP, in that one single message returning to your network and then being delivered to the correct end user device, जी सर. which is identified by a SIM. No, sir. It's not identified with the SIM. It is identified by the WhatsApp server because server is the entity. WhatsApp server is the entity जो कि route करता है उस traffic की जितनी So भी routing है. how does देखिए ना, without a SIM you cannot have a WhatsApp communication. Nowadays you can have it. Because Even without owning a SIM? yeah, you can have a business account of WhatsApp. Okay. And you don't need a phone number for that at all? No. I mean, you can for the information give, but it's not necessary. You can have a direct, like, suppose I'm Telenor or मैं Telenor से इससे जाके WhatsApp business Meta से agreement करता हूँ and I get for the WhatsApp business का एक account है. How would you connect to a cellular network then? Sir, because there are protocols called API, which is connected between two different applications को वो connect करती है. So वो हमें WhatsApp हमें अपने IPs या APIs जो है वो expose करती है and then through that we get connected. So the architecture for the user and the business account is totally different. तो जो So यूजर if कनेक्ट somebody करता है सर, wants, excuse me if सर, somebody wants even more privacy, they would use a business account. Yeah, but उसके उनके कुछ parameters हैं WhatsApp के that needs to be fulfilled, sir. All right, कोई बात नहीं. So you are saying that somebody can open a business account with you without even owning a telephone handset. Yeah, He can make that business account with you on a laptop, yeah, right? Without a SIM. जी. And उसकी फिर आप अपने नेटवर्क में आइडेंटिफिकेशन उसकी आईडी कैसे क्रिएट कर रहे हैं? सर उसके अगेंस्ट एक आईपी जो है वो क्योंकि जो जितना भी डेटा ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन दी MISDN का एक पॉइंट पे होता है बट एक्चुअली इट्स द मेन रोल ऑफ अ IP एड्रेस बिकॉज दैट IP एड्रेस ऑन अ प्राइवेट लेवल एंड वो एक इंडिपेंडेंट होता है. So, जो पब्लिक IPs है सपोज एक मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखिए फॉर यू टू बी एबल टू एक्यूरेटली फर्दर रूट everything and then deliver it back to the end user, you need to have some sort of an ID जी of the user who has created a business account. What is that ID in your network? सर दैट कैन बी थ्रू एनी नॉर्मल एक नॉर्मल डेटा पैकेट होगा. इट्स नॉट नेसेसरी No, टू the user device ID. वो क्या होगी? सर वो एक डिवाइस आईडी जो होती है नॉर्मली इट्स एन आईपी दैट हैज बीन असाइंड बाय द सर्विस प्रोवाइडर जो कि वो जो डेटा पैकेट जा रहा है वो सिर्फ आईपी एड्रेस लेके जा रहा है और जी कोई सर. इंफॉर्मेशन नहीं लेके सर जा रहा. उसके देखें उस आप पे बात हेडर्स कर हैं. रहे हैं, देखिए आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं. Are you telling me that a data packet only carries the IP address and doesn't carry any other metadata? सर मेटा डेटा होता है वो क्या बट क्या होता है? सर उसमें बेसिकली वो जो पेलोड होता है वो पेलोड जो होता है दैट्स वो होता है उसमें इट कैन बी वॉइस इट कैन बी एनी मीडिया और और फिर आप उसका कंटेंट की बात करें. डोंट टॉक टू मी अबाउट द कंटेंट.
I am only interested in the identification, tags, metadata and other information that the packet is carrying, जी सर. right? From, देखिए मेरे, I am not meant to go in such depth right now. I don't have, I will ask you this question. What you are saying is that the moment you open or allow an end user device to open an account with business account with WhatsApp, you open a tunnel for them, जी सर. and therefore your network has absolutely no clue as to who the originator and who the receiver is. जी सर. It's impossible, counsel. It सर, is, all right, I'll just tell you, जो ठीक. आपने statement दी है ना, it is not 100% accurate. सर बेसिकली क्योंकि हम लोग तो जस्ट एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड is करते हैं not- एंड देन देयर इज अ is- की ऑन द डिवाइस, इंक्रिप्शन आप की ऑन द. कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या मेटाडेटा या अदर टैग्स जो हैं वो आपके नेटवर्क पे मौजूद होते हैं. These footprints are left in your network. What is the originating IP address, and in certain cases जहाँ पे device through SIM operate हो रही है, right? उसकी information, right? उसकी routing information आपके MSC में नहीं होती, आपके नेटवर्क नॉक में नहीं होती है उसकी रूटिंग इंफॉर्मेशन. नहीं सर, बेसिकली हमारा नेटवर्क नेक्स्ट हॉप के ऊपर इसको देता है जो हमारा इंटरनेट का गेटवे है. लाइक सपोज मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेता हूँ, तो व्हाट वी डू इज वी प्रोवाइड द ट्रैफिक टू PTCL या कोई भी जो सर्विस ISP इंटरनेशनल ISP उसको देते हैं, एंड देन वो ओवर द वो इंटरनेट के ऊपर उसको लेके जाता है. भाई उससे पहले तो आप हैंड ओवर करते हैं ना. द मशीन्स नीड टू टॉक टू ईच अदर, जी. right? And when they are talking to each other, the recipient network needs to know the origin of the message, सर वो व्हाट्सएप की तरफ, व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर जा रहा होता है. the origin and the destination, Yeah. or not, and also the final जब WhatsApp मैसेज सर्वर से वापस आता है, तो again a recipient network receives that message and then needs to know the destination device. सर The बेसिकली destination device कि उसको कोई ना कोई ID और चाहिए होती है except a simple IP address. सर बेसिकली होता ये है कि क्योंकि ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है इट्स ऑन द व्हाट्सएप मेटा का जो सर्वर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं. हमें वो एक प्राइवेट मतलब पब्लिक IP आता है, उस पब्लिक IP को हम ट्रांसलेट करते हैं. वो हम देखते हैं कि हमारा ये यूज़र इस वक्त नेटवर्क के ऊपर एक्टिव है कि नहीं है, उसको ट्रांसलेट करके Yes, thank वी you. हैंड ओवर Thank टू you, द thank you, सब्सक्राइबर. thank you. अब आप आगे. आपको कैसे पता लगता है कि ये इस यूजर के पास जानी है? सर को जो प्राइवेट IP जो पब्लिक IP है वो उसके अगेंस्ट उस वक्त जितनी भी प्राइवेट IP की ट्रांसलेशन हुई भी है, असाइन हुए हैं वो प्राइवेट IPs, वो हमारे पास होते हैं उस आपके पर्टिकुलर पास आ टाइम. गए, जी सर. right? अब at that particular point of delivery of the message, that private IP has to be unique to one device. यस सर, दैट प्राइवेट IP Correct? या So that private IP is allocated by your servers, जी सर. right? So one, it ends in your NOC, सर ठीक है? जो भी आपके सर्वर्स हैं वहां से the arriving message with an IP address can be only for one specific device, and that device will be identified not just by the IP address but other numbers also. ठीक है जी? So you are able to tell that this message that is going the other way is ending up on this device. सर एक्चुअली द जो फ्लो है वो इस तरह डिज़ाइन नहीं हुआ है. आई मीन हमें ये तो क्योंकि वो हमारे पास उसकी कोई
ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उसको हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते कि क्या आईपी आप ट्रैफिक ये जा कह रहा है. रहे हैं देखिए, when you assign a private IP address, right, is it for a particular packet or is it for a longer session? सर इट डिपेंड्स ऑन द सेशन के ऊपर होता है. चलिए, anyway, I'm not going to push it any further with you because you haven't looked at it, but nor am I fully assisted by IT experts on the other side. But I refuse to accept, based on my limited knowledge for now, that it is not possible for you, for your net, maybe not in every instance, but in several instances, it is not possible for you or any investigation agency with the right tools to be able to identify the origin and the destination of these messages. If need be, and if only ISI has that LI tool, then the commission can ask them to carry out this exercise for them because it's a matter of people's lives. Obviously, not and I think one of the reasons that conducted, they haven't about discloses that there is segments in which any data which is transmitted by one device to another is conflicted. You have a transmitted the payload data and you have also subsequently converted over. The payload data which I want to have which contains images, pictures, polls, text, so it is shared from one device to another. The concept of WhatsApp end-to-end encryption is that both the device individuals who are using it have their own unique security verification code. So for instance, take the example if I wanted to, if I and are having a conversation, both our WhatsApp features will have a unique security code. We do not need to be logged into any of the telecom operators' sessions. We may be connected through Wi-Fi, we may have another data providing services. Hence, security code must, and what perhaps for an example I want to see, if two phones are physically placed next to each other, one person with their verification code can easily scan and see if the green tick shows that it describes that the end-to-end encryption is there. So what, even if I am saying hello, my H is going to be routed through a different server, maybe Asia, and my O is going to be routed through a different server, which is going to be EMR. It is going to be decrypted only to the extent of where Anisa. But as the saying goes, all roads lead to Rome. Sardar Sahab, they will all, that H and O and E may have been all over the world, but they will end up on Kharal Sahab's device. मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, you are correct in what you saying. The exercise in this case, what the petitioners have put before us, is of a limited scope. It is not a random exercise as to which numbers it ended up in. It was to identify whether there has been any communication between this mysterious woman, Iman, and the accused a few days before the incident or not. Like Naik Muhammad's case, where he said that the same morning she called him and said कि मैं तुम्हें नया iPhone देती हूँ और मैं तुम्हें लाहौर मिलने आती हूँ. So it is not a random exercise, it is a very specific exercise, especially when the defense has taken, when he had taken a specific defense. कि भाई पिछले 24 घंटों के अंदर ये communication हुई है कि नहीं. The second point you have made is that the communication can be had through, without the need for the mobile networks. Correct. But there are only two networks, either a mobile network or a fixed line network. There isn't a third network, right? So, in many cases, the conversations took place on a mobile phone. Now, the investigation agency, the NCCIA, has not been able to demonstrate before me such robust investigation कि वो कहें कि जनाब हमने पिछले एक दिन की ट्रैफिक हमने फिक्स लाइन नेटवर्क्स पे भी चेक कर ली है, इस पे भी चेक कर ली है. ये नंबर इसने हमें दिया था, ये स्पेन का नंबर है. 2 नंबर है जिनके दरमियान हमने ट्रैफिक चेक करनी है, हमने कुछ सैकड़ों के दरमियान चेक नहीं करना. हमने कोशिश की, हमने इन 2 स्पेसिफिक नंबर्स को रन किया इन द फिक्स लाइन नेटवर्क एंड इन द मोबाइल नेटवर्क. ये जोन का नंबर है, ये टेलीनॉर का नंबर है. हमने पूरी कोशिश की, ये रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, सर्वर ने जनरेट किए. और अगर एक कम्युनिकेशन भी, एक भी डेटा पैकेट उन दिनों का आइडेंटिफाई हो जाता है कि उस तारीख को
ان دو نمبرز کے درمیان کمیونیکیشن ہوئی تھی تو پھر اونس شفٹ کر جائے گا پروسیکیوشن پہ واپس کہ یہ کیوں نہیں. اور یہ خاتون جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مدعی کے ساتھ، جو یہ دوسرا کیس تھا جو کہ شراز فاروقی نے کیا تھا، اس میں اس کا تو یہ نمبر کہاں سے بیچ میں آ رہا؟ یہ چیز دیکھنی تھی سردار صاحب. اٹس ناٹ اے رینڈم ایکسرسائز ٹو بی کیریڈ آؤٹ. ایک وہ خود کہہ رہے کہ جی مجھے واٹس ایپ کال کرتی تھی، صرف یہ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی اس کا کمیونیکیشن پچھلے 4-5-6 دن میں اس کے ساتھ تھی کہ نہیں. پھر اگلی چیز کیا دیکھنی تھی، وہ جو ڈیلیٹ ہو گئے میسیجز فیس بک کے اوپر، بہت سارے کمپلیننٹس کی ٹریفک دیکھنی تھی. صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ کمپلیننٹس جو ہیں یہ جس تاریخ کو ایف آئی آر کی اس سے کتنا عرصہ پہلے سے یہ اس میں کمیونیکیشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر بیٹھ کے مدعی سے پوچھنا تھا کہ جناب کہ آپ کیا کمیونیکیشن کر رہے تھے اتنی، آپ اس میں آئے تو آپ نے پہلے دن ہی اس کو چھوڑ کے کیوں نہیں شکایت لگا دی. ٹھیک ہے، آپ پورا ہفتہ 10 دن کس چیز کا انتظار کرتے رہے. وہاں سے ان پیرل ایف آئی اے نے یہ دیکھنا تھا کہ اس فیس بک کے اوپر اس کا ریکارڈ دیکھنے کے وہ یہ پکچر، وہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر کس تاریخ کو اپلوڈ ہوئی. ٹھیک ہے، تو کیا مدعی اس سے پہلے سے اس کا ممبر تھا، اسی دن بنا، اس کے ایک دن بعد بنا؟ اگر ایک دن یا 2 دن بعد بنا وہ کلیئر ہو جاتا. یہ اس طرف ایف آئی اے کی ان چیزوں کے بارے میں ایف آئی اے نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے ضروری نہیں سی یہ بات. تو میں نے اس لیے ان کو بلایا تھا. چلے پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ آپ کے پاس وہ ٹپیکل واٹس ایپ کالز کی سی ڈی آرس نہیں ہوئے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کہا کہ ہم جو لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی ڈی آرس کا ڈیٹا بھی جو رکھنا ہوتا ہے واٹس ایپ کا، یہ بھی 1 سال کے لیے رکھنا ہے. پھر آپ کیا Not the رکھیں؟ WhatsApp, it's the دوسری بات یہ بھی دیکھنی ہے نا جی کہ آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ان دو نمبرز کے درمیان کانورسیشن صرف واٹس ایپ کی ہوئی ہے. It may be possible that at some point in time these two numbers would have communicated on your regular network also. So why would the CDRs for that not be looked at by the investigation officer? وہ 3-4 مہینے کی کانورسیشن ہے، کہتے ہیں جی میری اس لڑکی سے 6 مہینے پہلے سے دوستی ہے، رائٹ؟ تو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. اور صرف مدعی کا فون اٹھاتے ہیں، اس کے اندر 5 تصویریں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹھیک ہے. Since the last meeting, I have got in touch with Sheikh Mohammed in Adiana. He categorically says that the week leading up to his arrest, he was not just called by Iman from the Spanish number, he was also in touch with Shiraz, who was calling him from his number. Why? Shiraz is the complainant in the case. Why? What has he got to do with Nick Mohammed? Exactly, my lord. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایپ ہے، وہ جو ٹرو کالر آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو ان نون نمبر آ رہا تھا اور اوپر لکھا رہا تھا شراز فاروقی. He was repeatedly calling him before his arrest. On regular GSM number? No, my lord, on WhatsApp. Also on GSM because وہ ٹرو کالر آئیڈینٹی اس کے بتا دی تھی. اور وہ نمبر بھی ہے، وہ انہوں نے سیز کرایا نمبر، بٹ انویسٹیگیشن جو میں لایا ہوں فورینسک کا، جو انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اس چیز کو. شراز صاحب کورٹ میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی شراز صاحب کو بلا لیتے ہیں. شراز صاحب کچھ لکھائیں ذرا. شراز صاحب، جی سر. محمد کہتا ہے کہ آپ اس کی گرفتاری سے 1 ہفتہ پہلے اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. آپ کو نہیں سر، سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. کافی ساری چیزیں جو کورٹ کے سامنے بھی آنی ہیں. یہ کب گرفتار ہوا تھا جی؟ my lord, میں ایک my lord, یہ ان کا نمبر ہے 0336536824 جو ان کے فورینسک میں بھی آ رہا ہے. اور یہ نیک محمد الیج کرتا ہے، اس نے مجھے اس ہیئرنگ پچھلی ہیئرنگ کے بعد سے اب تک بتایا ہے کہ اس نمبر سے بھی مجھے کالز آ رہی تھیں. 033 my lord 0336536824. یہ کون سی نیٹ ورک کی کون سی کمپنی کا ہے؟ پیرنٹ یو فون یو فون کا ہے. یو فون نمبر لکھیے جناب. 0336 نمبر نوٹ کر لیجیے.
बताइए 0336 0336 5368 240. 5368. और नेक मोहम्मद का नंबर क्या था? My lord, my lord. ये आप इनको, हाँ आप इनको दीजिएगा चक्कर साहब। जी, my lord. आप जिस टेलीकॉम कंपनी का नेक मोहम्मद My lord, का ये मिल नंबर- गया 0301 2699 88. ये किसका है? नेक मोहम्मद. Ijaz. अच्छा, और ये गिरफ्तार किस तारीख को हुआ है? जी my lord. किस तारीख को? My lord, ये हुआ है 13/12/2023 13/12/2023 को my lord अरेस्ट हुआ है. 13 दिसंबर 2023। जी, मैडम। एक साल से पहले कहना डेटा ही नहीं रखा। But data leak हो रहा है, हम और बाकी आपको दिखा दिए। Because if you are in a condition the license specifically requires us to retain for market because if you traffic होगी। नेक मोहम्मद के मुताबिक जो उन्होंने बात की मेरे से कुछ दिन पहले, वो कहते हैं कि मैंने ये बात स्पेसिफिकली आयो साहब को लिखवाई कि प्लीज़ आप शिराज का नंबर और ये स्पेनिश नंबर मेरे फ़ोन में चेक करें, मेरे कॉल लॉग्स में मौजूद है. अच्छा, आप ये तो मुझे चेक करके बता सकते हैं ना कि ये जो नंबर है ये शिराज अहमद फारूकी के नाम पे है ये नंबर एट द, फिर ये जो डेट इन्होंने बताई है उसके अरेस्ट की 13/12/23 में. हाँ, उससे एक महीना पहले का अपना नेटवर्क देख के जो भी आपको कॉल एक्टिविटी नज़र आती है, एक तो ये आप चेक करके बताएंगे क्या शिराज का नंबर उसके नाम पे था कि नहीं, ये किसके नाम पे था ये भी बताएंगे नंबर और उसकी डिटेल्स लेके आएंगे जिसके नाम पे अभी था ये। माय लॉर्ड, ये सिम शिराज अहमद फारूकी साहब ने ना सीज कराई है और ना फोरेंसिक के लिए गई. नेक मोहम्मद की तो हुई थी. आप इसको पूरा एक हफ्ते का एक महीने का रिकॉर्ड देंगे, ये इस नंबर के बताएंगे कि किसके नाम पे है, जिसके नाम पे है, ये कब तक एक्टिव रहा है, और इस नंबर की अगर आपको if it is possible for you to search for any WhatsApp activity in your network center, any in the period within 1 week before his arrest. See whatever information you can get, any time, date, stamp, any packets exchanged with this. देखिए ना, यहाँ पे तो इनका IP एड्रेस होएगा, इनकी नेक मोहम्मद की डिवाइस का, वो आपको जोंग बता सकेगी, तो वो भी तो बार बार चेंज हो रहा है. You see, timing in digital evidence is so critical. You know, the investigation agency has to move very fast on this. Lordship, they use the concept of TTL, time to life. So even on their own servers, unless and until there is a request from an LERT, law enforcement response team, and they find a particular number to be an entrusted one, they start monitoring that number and retaining data in their own servers from that day onwards. With respect to the data which has been collected within the server, it automatically starts decrypt. It's because obviously it's encrypted. It keeps deleting immediately because on a lively basis. So in order for them to even retain data, the enforcement agency has to reach out. They have to consider, and then it happens onwards. So it is impossible for me to believe that data traffic doesn't leave footprints. Lordship, I want to assist on this matter. And नहीं, देखिए ना, question ये है कि you would need to, you have engineers who run this network on the other side. You will have to have an engineer to counter their views standing on this side, right? Neither you nor I are engineers, telecom engineers. तो theoretically और उस तरह से ठीक है, आपका वो hashtag और metadata मौजूद होता है, but how is it usable for any desired end, वो आपको एक engineer ही बता सकते. लॉर्डशिप, इसमें दो चीज़ें हैं. एक ये कि ये पॉसिबल ही नहीं है उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक करना, ये एक चीज़ है. ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल बिल्कुल है, वो हमारी रिसर्च में भी है. अब एक चीज़ है कि क्या इनके पास वो मैकेनिज्म है कि नहीं उसको ट्रैक करने का, दैट इज़ अनदर थिंग. एंड एज पर देयर सबमिशंस दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म. बट एट द सेम एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि देयर इज़ PTA, देयर आर अदर एजेंसीज टू, तो किसी के पास तो ये होगा सिस्टम टू ट्रैक दिस मैकेनिज्म. सिर्फ I think as far as I know only ISI has. No one else has. That too is reportedly an Israeli software, and that too a previous version.
Ms. Muzari told us that. लॉर्डशिप एक और इसमें है कि मेटा डाटा व्हाट्सएप के पास सारा डाटा होता है. So in that case, one has to contact WhatsApp legal team. And I think NCCI would have done well in the past when they started seeing a spike in these blasphemy cases to contact them and say that we need this information in order to understand this pattern if it existed. So I think with the WhatsApp will not have a problem in only not the contents, but communicating the timing and the numbers which were communicating. लॉर्डशिप दिया हुआ है. देयर आर केस एग्जांपल्स, केस स्टडीज है जिसमें ऑलरेडी व्हाट्सएप ने डाटा प्रोवाइड किया डिफरेंट जुरिसडिक्शंस में, बट व्हाट्सएप वाज नेवर कम्युनिकेटेड. ये फिर कमीशन मंगवा सकेगा ना, ये तो फिर कमीशन मंगवा सकता है. मैं आई कांट गेट इनटू दैट एक्सरसाइज. मतलब लेकिन ये दूसरी तरफ से बात आई थी. आयुष साहब ने कहा था कि हम लिखते हैं वो नहीं देते, बट क्रॉस में वो कहते हैं मैंने नहीं लिखा, मैंने जरूरी नहीं समझा मेटा को लिखा. ये भी कमीशन देखेगा कि कितनी दफा इन्होंने लिखा, कितनी FIRs में इनको लिखना चाहिए था इन्होंने नहीं लिखा. फिर वो आगे बताएंगे कि जी हमने क्यों नहीं लिखा इस केस में, फलां में लिखा है, इसमें क्यों नहीं लिखा. Sardar sahab, we are at the cusp of a new age, क्योंकि बाहर तो बहुत पहले आ चुकी है, where we must as a society start realizing that we cannot continue to play with people's lives in a digital world on the basis of investigative techniques and practices developed for physical evidence. We can't do that anymore. Are we geared for that? Everything as we are moving forward is moving into the digital space. हमने कुछ भी नहीं किया. Our agency should also be equipped with specialists who are actually, and as my lord has rightly pointed out, with people who can actually deal with it on a time-to-time basis. Because अगर वो वक्त गुजर गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को रिट्रीव करना है, डाटा को कलेक्ट करना. अगर उसी वक्त हो जाए तो ज़्यादा आसानी होगा. Yes, the digital evidence, the moment you receive an FIR from some एक शख्स का इस तरह से आया, FIR दर्ज करने से पहले NCCI should have simply quietly started monitoring. चुपचाप करके इनका काम क्या है, अगर उसी वक्त पुराने तरीकों से केस दर्ज किया, जाके बंदे को उठा के उठा के वहाँ पे रख दिया. उनको क्वाइटली उसको फिर ट्रैक करना चाहिए था पूरा एक हफ्ता कि इस पे एक्टिविटी क्या हो रही है, कौन कौन सा. 7 नंबर 8 नंबर तो इनमें से एक उन्होंने गिरफ्तार किया, बाकी 6 को क्यों नहीं किया कहते हैं पता नहीं क्यों नहीं किया. The activity monitoring and intelligence gathering is the most important thing. कुछ नहीं कर सकता था, स्क्रीनशॉट्स लेके उस एक्टिविटी के खुद आके ओथ पे बयान देता था अदालत में कि जी हाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिए, उसकी और वैल्यू होगी. So I think we leave this technical part at this. I'll say a few words about it unless on the next date. Well, it's next date हम इसको wrap up कब करेंगे काम से. This is किधर है जान सकते. ये खत्म भी होएगा केस कि नहीं होएगा. So thank you very much. आप लोग इसको तशरीफ रखें इसके ऊपर, ठीक है. लेकिन एक सरदार साहब, एक तो कोर्ट की पोजीशन है ना. I want you to have another conference with your clients and tell them that the judge is not accepting this fact that their networks are completely dumb to the what I still call signaling data associated with IP traffic. It's not possible. Okay. So अगर वो उस पर कोई और असिस्टेंस दे सकते हैं कि इस हद तक हमारा नेटवर्क बता सकता है, that will be welcome. Definitely answer. My lord, we'll try that. हाँ, और ये इन्फॉर्मेशन तो आप कल दे जी, my lord, सकते हम दे हैं. देंगे. आपने भी देनी है, दोनों एंड से. My number just. Lordship, for Grateful, my lord. Report has been prepared. For From the parent. what does this report say? Lordship, everything which has been assisted from the technical expert and plus about the number at serial number 3. About the number which is at serial number 3 in the order. Yeah, what does it say about this number? Lordship, this number 0342 1398846, this is registered on the network of Paramount and in the ये name माइक of में one बोले, Taslim. माइक में बोल रहा है. Is it?
and this is in the name of Nasreen. And as per data, she is resident of Bonaire. So regarding this aspect, نہیں یہ تو راؤ صاحب کو Yes, Lordship. انہوں نے مانا تھا کہ میرے پاس ہے. yes, Lordship. اور ایف آئی اے نے ابھی تک نہیں بتایا کہ بنیر کی ایک نسرین جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نام پہ یہ فون رجسٹرڈ ہے، وہ راؤ صاحب کے ہاتھ پہ کیسے آ گیا؟ اس کا جواب کہیں کسی کے پاس نہیں. راؤ صاحب یہ نمبر کیسے یوز کر رہے تھے، ان کو کیوں ملا؟ تو یہ سوال ہے. Lordship, and to this extent, and also to the extent that the CMOs can retain only the data for 1 year only, to this extent, I have prepared this report کیا from the Telenor. The data retention period for the regular numbers. وہ تو 1 سال ہے نا. Yes, Lordship, تو یہ under the یہ license. تو وہ ٹریول سے پرانی ہے. انڈر دا لائسنس ہے، لیکن آؤٹ سائڈ دا لائسنس آپ کتنا کرتے ہیں؟ My lord, we'll have a sitting, inshallah. Sorry? See, we'll have a sitting, my lord, as my lord. پلیز ڈو اے چیک. Yes, Lordship. آپ یہ رپورٹ جتنی رپورٹس ہیں دے دیجیے. Lordship. لارڈشپ لاسٹ ڈیٹ پہ جناب نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سلمان صاحب کو حکم دیا تھا کہ جو 119/22 میں انہوں نے فورینزک کی تھی مدعی کی، وہ اس کی رپورٹ سبمٹ کروائیں. میں نے آپ سے کہا نا، میرے جتنی ڈائریکشنز ابھی تک پاس کیے ہیں ٹھیک ہے، جن کی آپ کے خیال میں ابھی تک کمپلائنس نہیں ہوئی ہے، وہ ایک لسٹ بنا کے مجھے دیں گے. اوکے لارڈشپ. اگلی تاریخ کے اوپر. شور سر، تھینک یو ویری ہے مچ. ہی نہیں سلمان، ہے ہی نہیں کوئی. ہیں جی ایزی ہے سر. اچھا مجھے نظر سلمان صاحب کیا بنا؟ کس ایف آئی آر کے کہہ رہے ہیں؟ 119 کا تو مجھے کبھی بھی نہیں کہا گیا. نیور. لاسٹ ڈیٹ پہ. جس میں ان کو 6-7 واٹس ایپ. جی سر. سر وہ تو 135 میں آپ نے پوچھا تھا، جس میں اسپین والا نمبر تھا سر، اور ایک اور نمبر تھا سر. وہ نمبر جو میرے خیال میں شیراز فاروقی نے درخواست دی تھی، جس میں 7 یا 8 واٹس ایپ نمبر تھے، اس میں سے ایک ہی گرفت میرے خیال میں نیک محمد والا ہی کیس. نیک محمد 135 اس کے لیے میں لایا ہوں. آپ نے کہا اینڈ میں کر دوں اسسٹ، تو 135 کے لیے کہہ رہے ہیں سلمان صاحب. یہ 119 کی بات کر رہے تھے ابھی. یہ سر 119 کا بھی ذکر ہوا تھا سر. 135 میں میں نے پتہ کروا لیا، 2 بندے اور گرفتار ہو چکے ہیں لاہور میں. اس سیج میں جو 8 بندے تھے، ان میں سے ٹوٹل 3 بندے گرفتار ہو چکے ہیں انکلوڈنگ نیک محمد. ٹوٹل 8 تھے. ٹوٹل 8 تھے، 3 ہو چکے ہیں. تو وہ باقی بھی یوزرز تھے اس کے. جی سر، کیونکہ سر سورسز ہیں نا، کچھ میں ڈپلوائے کر رہا ہوں، کچھ اسلام آباد کی ٹیم ہے، پشاور ہے، لاہور سے جنہوں نے کیے تھے آئیو نے، ان کے 2 بندے اور گرفتار ہو گئے ہیں. ایک عبد الشکور نام ہے اور ایک کا پتہ نہیں حافظ. کب گرفتار ہوئے؟ سر 23 میں 23 کے اینڈ کے، اور کچھ ایک 24. بٹ وہ یہاں تو ٹرائل میں نہیں ہے مائی لارڈ. ٹرائل تو صرف نیک محمد کا ہو رہا ہے. ٹرائل سر ٹرائل تو اس کا لاہور میں ہوگا، جہاں گرفتار ہوگا اسی کورٹ میں. آپ کی ایف آئی آر کمپلینٹ کا نمبر وہی سر، اسی نمبر کی کمپلینٹ. سر کمپلیننٹ کا جو نمبر ہے واٹس ایپ کا، کسی اور نے، قرآن بورڈ والوں نے وہاں بھی اسی نمبر کی درخواست دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بلاسفیمی جس گروپ پہ کر رہے تھے، ملٹیپل پیپل کین ویو اٹ، تو کسی اور بندے نے وہاں درخواست دی ہوئی تھی. وہاں یہ 2 بندے ارسٹ ہو چکے ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی باقی ڈیٹیلز بھی منگوا لیتا ہوں کہ کس ایف آئی آر میں. ڈفرنٹ ایف آئی آر. جی سر، ڈفرینٹ ایف آئی آر ہے. لیکن آپ نے اس ایف آئی آر میں صرف ایک نمبر کو انویسٹیگیٹ کیا، باقیوں پہ کیا کیا؟ سر باقیوں کی ساری سی ڈی آرز لی تھی. 2 بندے جاپان کے نکل آئے تھے، ان کی وہ یہاں تھے نہیں، ان کی ساری چیزیں لی تھی، کیونکہ میں نے میرے سے پہلے کی یہ کمپلینٹ تھی 2022 کی. اس ٹائم کے اوپر جب انہوں نے ساری اس کی سی ڈی آر سبسکرائبر انفارمیشن منگوائی تھی، تو ان میں سے 2 بندے جو تھے وہ باہر تھے، جو میں نے فائل پڑھی ہے پوری. اس کے بعد 2 بندوں کا جب میں نے پتہ کرایا تو انہوں نے کہا ان میں سے جو 2 بندے ہیں وہ لاہور میں گرفتار ہو چکے ہیں. اب میں باقی سرکل سے بھی پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں اور بھی بندے انہی واٹس ایپ کے اگینسٹ وہ ہو چکے ہوں گرفتار. مائی لارڈ یہ کمپلیٹ چلان جمع کرا چکے ہیں، تو یہ جاپان والی کہانی یہ کیسے اپنے چلان میں لکھتے یہ کہ ملزمان نامزد ہیں لیکن وہ جاپان میں ہیں یا ان کا سم نہیں ہے؟ یہ تو کمپلیٹ چلان جمع کرا چکے ہیں. سنگل بندے کا ٹرائل ہو رہا ہے. آج ایک ڈفرینٹ ایف آئی آر کا لاہور میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیں. سر یہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میرا اس والی چیز کا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ لاہور میں یا اسی نمبر کی پشاور میں کوئی درخواست دے چکا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. یہ پتہ کیسے لگ گیا کہ نیک محمد جو ہے وہ کوئٹہ سے لاہور میں آیا ہوا؟ سر وہ تو خود آیا ہے، وہ خود جا کے پیش ہوا ہے لاہور میں، تو خود آیا. مجھے تو نہیں پتا تھا. آپ اس کے بھتیجے کو اٹھا کے لے گئے.
माय लॉर्ड नेक मोहम्मद के ये मुताबिक आपने किस कानून के तहत किया था कि किसी मुल्जिम एक है और आप उसके भतीजे को उठा सर, के जेल में बिठाए रखें? सर मैंने नहीं उठाया था, वो भी लाहौर में ही गया था। माय लॉर्ड इफ मैं एक छोटी सी बात कर दूं, जो चीज़ लाहौर में है वो जायज़ है। वो लाहौर वाली टीम को पता होगा, इट्स नॉट अंडर माय थिंग। नेक मोहम्मद के मुताबिक 3 नंबर उसकी गिरफ्तारी से पहले उससे राब्ते में थे। एक स्पेनिश नंबर ईमान कोमल इस्माइल का, एक शराज अहमद फारूकी का और एक नवीद असलम जो FIA में आई गेस डेप्यूटी डायरेक्टर हैं उनका। ये वो स्टेज है जिस वक्त वो उससे रब्ता कर रहे थे भांजे से भी और उससे भी, जब सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी FIA के पास कि ये नंबर किसका है। उस वक्त वो उसे कोयटा से बुला रहे थे इधर, और वो खुद चल के आया और ये चलान में लिख भी नहीं रहे कि ये FIA लाहौर में गया और हम वहां से लेके आए। ये कहते हैं हमने रेड किया लाहौर में। ये चलान में इनका चलान है, इनका चलान ये सारी बातें लाहौर में लिखी हुई हैं, ये सारी बातें चलान में भी हैं, ये सारी बातें चलान में भी हैं। ये फिर अगेन मिसगाइड हो रहा है, और ये सारी बातें मेरी ज़िमनियों में भी आप कहते हैं तो मैं अभी आपको ज़िमनियाँ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इनको तो मैं ज़िमनियाँ नहीं पढ़ा सकता। क्या बात है? कि सर ये जो बात की कि लाहौर में आया, कैसे मैंने लाहौर के इंचार्ज से परमिशन ली, कैसे मैंने अपनी टीम भेजी बताइए जी सर, सर जी सर, जब इसने आपको अपना वर्षन दिया जी सर, मेरे साथ ये 3 लोग इन कम्युनिकेशन है जिसमें एक शराज अहमद फारूकी भी है। जी सर, नहीं सर इसने ये वर्जन मुझे नहीं दिया, he never अच्छा, mentioned that। आपके पहले आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, आपको ट्रांसफर हुई? सर ये जब आया था तो इसकी इनिशियल बयान मैंने लिए थे, मैंने उस टाइम पे मैं आ चुका था 23 में, कि 23 में रेस्ट इसने हुआ। आपको उस वक्त ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी सर इसने सिर्फ शराज अहमद फारूकी मेरे साथ राब्ते में? नो सर, नेवर नेवर। स्पेनिश नंबर का तो इन्होंने चलान में लिख दिया उसका बयान। तो सर जो सच था मैंने लिख दिया ना, मैं तो नहीं छुपा रहा कुछ, मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम बीइंग अगेन सब्जेक्टेड टू सो मेनी थिंग्स। जब मैं जो चीज अगर मैंने छुपानी होती, आई कुड हैव टेकन इट आउट। You have subjected so many other people to so many things. तो सर उसका तो मेरे पास सबूत है, तो मैं कर रहा हूँ ना। मेरा उससे कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है इन बंदों के साथ। You should not be worried about as a police officer, as an FIA Sir. officer of being subjected to these things. This is your job. सर It is not you under the spotlight right now. Sir. It is the investigative methods of FIA which are under the spotlight. सर Okay? So, मुझे आप ये बताइए कि स्पेनिश नंबर के बारे में आपने लिख दिया, इसने मुझे ये कहा था कि मुझे इस नंबर उसने मुझे बताया था। जी सर। उस वक्त आपको और आपके कॉलीग्स को ये पता था कि स्पेनिश नंबर और केसेस में भी इन्वॉल्व है? सर जो स्पेनिश नंबर इसने कहा था, ही डिडंट रिमेंबर, इसने मुझे सिर्फ ये कहा स्पेनिश नंबर। जी सर, इसके फोन में चेक किया गया था तो कोई चैट नहीं थी स्पेनिश नंबर के साथ। साइबर क्राइम सेल में आप कितने ऑफिसर्स थे आपकी स्टैंडिंग के डिप्टी डायरेक्टर? सर वो तो सिर्फ मैं और एक बंदा और था, सिर्फ दो लोग थे। सर। तो आप कभी एक दूसरे से चाय कॉफी पे या लंच में नहीं मिलते थे और ये केसेस नहीं डिस्कस करते थे, जो कि असल में आपका क्या काम था कि भाई 3-4 FIR ऐसी हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एक स्पेनिश नंबर है, जिस एक लड़की है जो हमारे से राब्ते में है, आपने इस नंबर के पीछे जाने का क्या एफर्ट किया? नहीं सर, वो मेरे ऑफिस में तो सिर्फ मैं ही इंचार्ज था, अकेला डिप्टी डायरेक्टर था, एक इस्लामाबाद वाले थे और हमारी कोई मुलाकात नहीं होती थी। स्पेनिश नंबर को के सर, पीछे आपने क्या एफर्ट्स किए टू आइडेंटिफाई कि ये नंबर कैसे इस पिक्चर में आ गया? सर मैंने इससे पूछा, इसका फ़ोन चेक किया, बट उसमें स्पेनिश नंबर के साथ कोई चैट नहीं निकली। आई आस्क्ड हिम अगेन, और मैंने ज़िमनी में जिक्र भी किया कि इसने स्पेनिश नंबर का कहा है, तो मैंने वो इसका जो पूरा नैरेटिव था वो मैंने लिया और वो मैंने पूरा उसकी वो बात चलान में भी एज सच वो कर दी कि हो सकता है बाद में फोरेंसिक में निकल आए, क्योंकि जब मैं चलान पहला बना रहा था इंटरिम, उस टाइम पे फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई थी। फिर दोबारा जब मैंने फोरेंसिक करवाई तो उसके अंदर से जो चीज़ें निकली, मैंने कहा इस दफ़ा आ जाएगी, उस दफ़ा भी स्पेनिश नंबर नहीं आया, क्योंकि एक दफ़ा पहले एक केस था जिसमें स्पेनिश नंबर निकला था, तो उसका मैंने फोरेंसिक में वो स्पेनिश नंबर लगाया था, वो भी एक पिंडी का ही केस है, उसमें स्पेनिश नंबर निकल आया था उसके फ़ोन से, तो उसमें मैंने लगा दिया। जिसमें नहीं आया तो मैं खुद तो अपनी तरफ से नहीं लगाऊंगा। बातें आपने जो पूछा कि क्या इनको इल्म था स्पेनिश नंबर का, नहीं, ये उस केस के आईओ थे जिसमें राव अब्दुल रहीम ने दरख्वास्त दी थी और कहा था 73 of 22 में कि ये मेरा स्पेनिश नंबर है, इससे मुझे ब्लास्फेमस कंटेंट आ रहा है। वो उसमें ये आईओ थे, इन्होंने वो प्रोसेस किए डॉक्यूमेंट सारे, इनको पता है कि वो नंबर राव अब्दुल रहीम ओन करता है इन इस कंप्लेंट। और उसके अलावा जो ये बात कर रहे हैं स्पेनिश नंबर की, तो ये माय लॉर्ड इनका स्कोप है जो इन्होंने जब इन्होंने मुलजिम का किया तो इन्होंने स्कोप में लिखा फ्लैग लेटर ए में
کہ it is requested that all seized equipment may kindly be analyzed in light of following situation keywords. All objectionable pictures, videos sent, shared from social media accounts related to blasphemy, other hidden folders where data related to blasphemy might be stored. اور جب یہ مدعی کا کرتے ہیں فورینزک تو اسی کیس میں مدعی کا اسکوپ لکھ رہے ہیں کہ آپ سرچ کریں بلاسفیمس میسج آن واٹس ایپ بائی دا اللیجڈ موبائل نمبرز, اور اس میں سارے جو کمپلینٹ کے نمبرز ہیں وہ لکھ دیے, نہ مدعی کا لکھا نہ اسپینش نمبر لکھا. اگر یہ لکھ دیتے تو وہ جو کہہ رہا ہے میرے سے لیڈنگ اپ اے ویک لیڈنگ اپ ٹو مائی اریسٹ شراز, دا گرل اینڈ نوید اسلم سب میرے سے ان ٹچ تھے, وہ ان کے پاس آ جاتا. سر یہ سر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا لکھا ہوا, اب صرف ایک دفعہ پڑھ لیں. میں نے ٹرانسمیشن پاتھ تک کی جو آپ نے بات کی تھی وہ تک لکھی ہوئی ہے. I've highlighted it for you. کس نمبر کا ہے سر یہ شراز احمد فاروقی صاحب کی جو وہ تھی سر, ان کے فون کے بارے میں جو میں لیٹر بھیج رہا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں دیکھیں, اس میں آپ دیکھیں سر رکے میں ایک فائل میں دکھا دوں سر, ایک سیکنڈ میں آپ کو سر دکھا دوں. دیکھیے میں نے اس سے زیادہ اس کو نہیں دیکھنا, بات صرف اتنی سی سامنے آ گئی کہ جب آپ ایکیوزڈ کے فون کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت ڈیٹیلڈ ایکسیس کرواتے ہیں, ٹھیک ہے سر. فورینزک جب آپ مدعی کے فون کا کرتے ہیں تو آپ ایکولی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن یا رپورٹ فورینزک نہیں مانگتے, کیونکہ سر انہیرنٹلی ایف آئی اے کے اندر کمپلیننٹ کا کبھی بھی اتنا زیادہ کروایا نہیں جاتا تھا. صرف بلاسفیمی کیسز میں جب ہمیں یہ سسپیشنز ہونی شروع ہوئیں تو یہ کام میں نے شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے تو کبھی بھی کسی بھی ایف آئی اے کے کیس میں کمپلیننٹ کی فورینسک نہیں ہوتی, نہ کبھی ہوئی ہے. آپ اتنے عرصے سے یہ کیس سن رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں, اب آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے؟ سر ہونا چاہیے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے. And that's what I'm trying to do in last 1 year. جی سر. اور جن کیسز میں یہ نہیں ہو پایا جی سر, اور اب آپ مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے, جی سر, ان کیسز میں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اس بات پہ کہ بھئی وہ کیسز 100% درست نہیں. سر that's what trial courts had to آج ہم decide. مان رہے ہیں کہ کمپلیننٹس کے فون کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن اتنی ہونی چاہیے اور ٹرانسمیشن پاتھ کی جیسی ایکیوز کی ہونی چاہیے. سر یہ ہمیں کیوں پتہ لگا جب یہ کیس ایسا سامنے آیا, اس کو اتنے غور سے سنا, آپ بیٹھے ہیں اس پاس, آپ بیٹھے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں, تو آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی سر, جو پروبلی کا دکا گپ شپ میں بات چیت میں وہ نہیں سامنے آتا. آج آپ کنونسڈ ہیں کہ جی ہاں مدعی کے فون کی اتنی ڈیٹیل فورینسک. سر مجھے اب یہ بتائیے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو 250-300-400 FIR درج ہو چکی ہیں جس میں یہ نہیں ہو سکا, سر 23 سے تو ہم کر رہے ہیں, جس کیسز آف 23. پروسیکیوشن کو جانا چاہیے یا ایکیوز کو جانا چاہیے؟ Sir, again, that's trial court has to decide. I'm not at the liberty to say anything. Point is made. Thank you. Thank you. Sir. تھوڑا سا irrelevant ہے, لیکن جو انہوں نے سوال کیے میں 2 چیزوں کے صرف جواب دوں گا. سر پھر irrelevant بات چھوڑ دیں, آپ نہیں اپنے کیس کو فوکس کیے, اس کو میں نے ریپ اپ بھی کرنا ہے. سر جو چالان کی حد تک صرف یہ بات رہا ہے, جو چالان کی حد تک بات کر رہا ہے, چالان کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. سر چالان تو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ ایک کیس میں 100 مرتبہ چالان جمع کروا دیں, چالان صرف جس ملزم کی حد تک جمع ہوتا ہے اس ملزم کی حد تک اس کو انکمپلیٹ یا کمپلیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو ملزم گرفتار ہی نہیں ہوتا اس کا چالان کی This is not the correct statement. ایک انکمپلیٹ چالان ہوتا ہے, ایک کمپلیٹ چالان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قانون کہتا ہے کہ کمپلیٹ چالان پہ آپ چلیں گے انلیس انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی نئی ایسی بات لے کے آئے جس کے تصدیق اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس نے کوئی تتمہ چالان یا امپروو بات بتانی. آپ اس کو اور طرح سے نہیں, ہر چالان ہمیشہ سے انکمپلیٹ نہیں, کمپلیٹ چالان بھی سر ٹو دی ایکسٹینٹ آف اریسٹ آف ایکیوزڈ کہہ رہا ہوں. سر جو ملزم گرفتاری نہیں ہوا سر اس کی حد تک تو چالان جمع ہی نہیں ہو سکتا. سر میں submissions on the clients and we need to wrap this case up. This has gone on for too long.
سر میں ایک چیز ہے There is a lot of discussion in this case in which I will, جو کہ کورٹ میں ہوئی ہے, جن کے بارے میں I am not going to write anything because it is not my job. I would be going beyond my scope. I concede, sir. As sitting in big jurisdiction. I concede 100%, sir. Only hinted یہ ہوئی ہیں جو دیکھی جانی چاہیے تھی یا دیکھنی چاہیے, لیکن میں اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ نہیں دے سکتا ایز اے کانسٹیٹیوشن. No. اس لیے آپ just don't try to, they're not supposed to prove anything. You're not supposed to disprove anything as if it were a trial. Exactly, ma'am. Which is on a balance of probabilities is how we will move forward. یہ سوچتے ہوئے اپنی سبمیشن میں صرف میں اسی چیز پہ اسٹک ہوں جو جناب نے پہلے دن مجھے کہا تھا, فیکچوئل کنٹروورسی. اینڈ ناؤ آئی ایم جسٹ کمنگ ٹورڈز FIR نمبر 52/24 which is the most disputed FIR, sir. 52/24, sir. So I will with due permission, my lord, I will start with each accused one by one, sir. Firstly, this is Tanveer, my lord. ایک لمحے کے لیے سر میں نے ایک ود ڈیو ریسپیکٹ سر, سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف یور لارڈشپ, میں نے ایک USB پرووائڈ کی ہے. USB میں ایک شارٹ سا کلپ ہے, although that is a proceeding of this case before this honorable court, اور اگر یہ وہ چلانا چاہیں یا میں زبانی جناب کو سبمیشن کر لوں. یہاں پر ڈیورنگ دا کورس آف آرگومنٹس مسٹر چٹھا واز آرگیوئنگ, یور لارڈشپ آسکڈ اے کوسچن کہ یہ جو FIR نمبر 52 ہے اس کے بندے کہاں سے گرفتار ہوئے. All of the sudden تمبولی صاحب jumped in onto the roster. FIR 52 مجھے اس طرح سے نہیں آتی کیا ہے. میں FIR دے دوں سر. یہ لیا والا کیس ہے. جی سر یہ لیا, یہ وہ کیس ہے سر. FIR 52 یہ سر یہ ریکارڈ ہے اس کا, کمپلینٹ ہے نہیں وہ ہو رہا ہے. یہ سر کمپلینٹ ہے اور ساتھ اس کے کمپلیننٹ کا ٹیکنیکل انالیسس بھی ہے اس کے اندر سر. یہ کمپلیٹ رپورٹ سر, اس میں FIR کمپلینٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر سر. سر ایک آپ نے مجھے پھر کیا دیا ہے سر وہ ایکیوزڈ وائز, ایک تو سر یہ تو کمپلیننٹ کا اور FIR ہے سر, اس کے اندر کمپلیننٹ کی ٹیکنیکل انالیسس ہے اور FIR ہے سر, ریکارڈ آف پروسیکیوشن. اس میں ایکیوزڈ کی حد تک ایک چونکہ 7 ایکیوزڈ ہے نا سر. میں ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ FIR 52 صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ اس کی گرفتاری کیسے وہاں پہ عمل میں لائی گئی ہے. آپ مجھے ایکیوز کا ورژن بتانا. سر میں وہی نہیں, ایکیوز کا ورژن نہیں ہے سر, میں صرف وہی اسی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو بات یہاں پر کی گئی وہ اگینسٹ ریکارڈ ہے. ریکارڈ دیکھیں تو ریکارڈ میں ہی تو پرابلم ہے سر, وہ دیکھ لینا سر. ریکارڈ اریسٹ کا ہے سر, اریسٹ کا. یہ یہاں پر کھڑے خود عدالت میں ضمنی دیکھی ہے جس میں کوئی ٹائم اور کچھ نہیں لکھا ہوا سر. ٹائم مینشن کی بات نمبر 1. نمبر 2 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اس نے کہا ابھی مجھے مخبر کی اطلاع ملی ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ویڈیو میں وہ کھڑا تھا گیٹ کے اوپر کہ وہ اس میں یہ لکھا ہے ضمنی میں کہ وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہے اور اگر جا کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی سر. اور اس نے گرفتاری جو ہے وہیں سے جا کے گیٹ کے باہر اس کو گرفتار کیا تو وہ لڑکا وہاں 5 گھنٹے کھڑا رہا. اب میں گزارش کر لوں سر, اس تمبولی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا کیا کریں گے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کے سارے بندے اسلام آباد سے گرفتار ہوئے سر. ایٹ دا روسٹم جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی آصف تمبولی صاحب نے کہ یہ 7 کے 7 بندے اسلام آباد سے گرفتار ہوئے ہیں, اس کا کیا کریں گے سر؟ کیونکہ ان کے ورژن کے حساب سے وہ جو 3 لوگ ان کو لے جا کے بٹھا رہے تھے ایک گاڑی میں, وہ گاڑی راؤ صاحب کی تھی. وہ جو 3 اشخاص تھے ان میں ایک شراز بھی تھا یا کون تھا, وہ اس کو وہاں سے گرفتار کر کے اسلام آباد پکڑ کے اسلام آباد لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ FIA کے حوالے کی. مجھے شارٹلی ان کا سٹانس مجھے صرف ڈیٹس کی حد تک سمجھنا نا سر. دیکھیے سر, سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ 13 کو FIR ہوئی اور 13 کو گرفتار ہوا. ان کی انفارمیشن غلط ہے. FIR 12 تاریخ کی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, بات صرف اتنی سی ہے کہ جہاں گرفتاری کے حالات و واقعات اور وقت, یہ صرف FIR 52 اس حد تک ہے سر. میں اس میں آتا ہوں نا سر, میں سبمیشن کرتا ہوں سر. دیکھیں 3 آپ اس کو چھوڑ دیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو جسٹیفائی کریں کہ FIA کا افسر یہاں سے کیسے پہنچ گیا اور وہ لڑکا وہاں 5 گھنٹے وہاں سے باہر کیسے کھڑا رہا. نمبر 1. نمبر 2, اسی تاریخ کی ویڈیو ہے, اس کی گرفتاری سے پہلے اس کو 3 بندے بازو سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے, بڑا عاجزانہ سا سوال ہے سر. Is this the stage for them to ask a question, sir?
یہ اسٹیج ہے سوال پوچھنے کی سر. یہ پہلے کہاں تھے تفتیش کے دوران سر؟ یہ تفتیش کے دوران کہاں تھے؟ ان کے وکلا صاحبان تفتیش کے دوران کہاں تھے؟ ٹرائل میں یہ کہاں تھے سر؟ صاحبان ان کو وکیل ہی نہیں ملتے تھے سر. کیسے؟ وہ تنبولی صاحب کونسل ہیں سر ان کے. اب جا کے ہوئے ہیں سر. فرام ڈے ون ہی از ریپرزینٹنگ دیم سر. تاریخ کو مجھے انہوں نے خود کہا ہے جس تاریخ کو میرے سامنے ایک کیس فائل ہوا اس کے دوسرے دن اس کو میری اپنی عدالت میں اتنا گرم اور ماحول تھا, اتنا ڈسٹریسنگ ماحول تھا. پہلی دفعہ 3.5 سال ایز اے جج میں نے ایکسپیرینس کیا کہ کیا ایگریشن تھی وکیلوں کی اور دوسروں کی بھی. اور میرے منہ سے یہ نکلا تھا کہ یہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر قیامت کے روز سیرت رسول کی بات کرتے ہیں, اگر مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بے گناہ شخص کی جان بچانے کے لیے تم نے کیا کیا, بجا کے رہے. میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. تو تنبولی صاحب نے کہا تھا جی میں نے یہ بات سنی ہے, تو پھر میں نے کہا کہ جی میں نے بھی اس کیس میں گھسنا. اس کے بعد انہوں نے بریف ایکسیپٹ کرنے شروع کیے. جان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ وکیلوں کے لیے بلاسفمی کا کیس لینا, اور خاص طور پہ اچھے وکیل, ٹھیک ہے, جو کہ جن کی اچھی خاصی پریکٹس ہے, اپنے موت کی آواز دینا ہے اپنے آپ کو, بالکل پاسبل نہیں ہوتا سر. ٹھیک ہے جی. اب یہ جا کے لائرز نے پروبیبلی اس کیس کے بعد بریفس ایکسیپٹ کرنے شروع کیے. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک شخص جو کہ بلاسفمی کیس میں ایکیوزڈ ہو گیا ہے, he will get top notch legal assistance who will provide him the full assistance from day one. So I don't think where you are coming from. سر آپ کی مجھے آپ ایک ایگزامپل بتا دیں. آپ کی بات یہاں پہ ایمان اور چٹا والے صاحب جیسے لوگ جو ہیں, یہ لوگ جو پبلک سروس میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ, they are motivated by that. But which top name in blasphemy case got engaged in other cases legal on day one as counsel? اب میں These people are not short of resources. اب میں چھوٹی سی سبمیشن کروں سر. ان سارے سوالوں کا جواب میری ویڈیو نمبر 3 چلا دیجیے سر, جن آپ کو پتہ چل جائے گا. اس لیے آپ اس بات کو وہاں نہ لے کے جائیں. میں صرف ایک سبمیشن کر رہا ہوں. پٹیشنر نمبر 101 میڈ گیو این انٹرویو. انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور انٹرویو دینے میں کہتے کیا ہیں کہ جو رپورٹ ابھی اسپیشل برانچ کی ہے, وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ابھی تیار نہیں ہوئی, وہ پبلش نہیں ہوئی, ہم نے پڑھ لی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہم نے یہ سٹینس لیا. اب یہ ایکسیس ہے, یہ ایک ویجیلنس ہے ایکیوزڈ کی فیملی کی, جو پٹیشن نمبر 101 ہے. میں نے ویڈیو ساتھ جناب کے لیے لے کر کے آیا ہوں. لیکن ایک چیز ہے سر, ایک چھوٹی سی سبمیشن ہے اپارٹ فرام دیٹ. دیکھیں میں یہ اس کو لے کیجیے, یہ 3rd نمبر پہ آواز کھلی. سر اتنی دیر تک میں کچھ باتوں کا جواب دے دوں ذرا, اگر مناسب جناب حکم فرمائے تو. اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جس FIR نمبر اب صرف سچویشن یہ ہے نا سر. My lord, this is the IB report which was never officially given to NCHR. So he is referring to a report which was written by IB, not the special branch report. It was recorded in the order sheet of NCHR. لیکن جب NCHR نے officially ان سے مانگی تو انہوں نے ان کو نہیں دی. So basically it doesn't exist officially, but this is a separate report. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ NCHR جو ہے یہ ان ملزمان کے والدین کے ساتھ مل کے ان 12 لوگوں کے خلاف سازش کر ان کا ورژن. Exactly. Your Honor, this is a statutory body. My stance, sir. And my lord, one more thing. جو public hearing ہوئی تھی NCHR میں, اس میں جو IB کے officials آئے تھے,
उन्होंने उस वक्त उस रिपोर्ट को एडमिट किया था, विच इज़ वाई इट वाज रिकॉर्डेड इन दी ऑर्डर शीट. लेटर व्हेन एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ NCHR रिपोर्ट, जब वो उनसे मांगी गई तो उन्होंने वो नहीं उनको कम्युनिकेट की. देयर डज एग्जिस्ट अ वर्जन ऑफ दिस रिपोर्ट विच इज़ विद NCHR, बट इट इज़ नॉट ऑफिशियल. So, but this is completely separate from the special branch report. The special branch report has nothing to do with the IB report. The IB report is a different report, which, again, I'll reiterate, was not officially transmitted to NCHR, but it was given nevertheless. आप जान साहब आप AI bots समझते क्यों होते हैं? AI bots. Sorry sir. AI bots. So I will look into this. AI. अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट्स प्रोग्राम करके नेटवर्क में डाल दें सर, they can generate millions and millions of such images in no time. fair enough sir. Push them out on everybody's phone. अगर इस गैंग कोई ऐसा गैंग था जो कि ऐसी हरकत करना चाह रहा था, तो उनको आप लोगों के लिए तो उसके लिए बड़े आसान तरीके मौजूद थे, खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह ब्लास्फेमी को फैलाने. ये जो तरीका है ना कि एक तस्वीरें खुद बैठ के बना के किसी और को भेज देना, ये एक फरसूदा तरीका हो गया और बेकार तरीका. अगर किसी की असल नीयत ये है कि लोगों के फ़ोन पे भेजना शुरू कर दे, तो उसने ये AI बॉट्स बना देने हैं, सिमिलर थिंग्स, सिंपल प्रोग्राम्स हैं, वो सब के फ़ोन पे भेजना शुरू कर देगा. ये जो बात आप कर रही, आज के ज़माने में मैं वही बात कर रहा था कि आप आज के ज़माने में जो थ्रेट्स हैं उन पे डील करने के लिए आप फरसूदा 100 साल पुराने तरीके इस्तेमाल करें. सर एक सिचुएशन ये है ना सर, जो जनाब बात कर रहे हैं, वो जितने भी यहाँ पर पिटिशनर या उनकी जितने भी रिलेटिव्स मुल्ज़मान खड़े हैं ना सर, उनमें से भी कोई भी बंदा इतना हाईली एजुकेटेड नहीं है कि वो जनाब जितना विजडम रखता हो कि उसको पता हो कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. अनपढ़ लोग हैं सारे के सारे सर. कुछ चंद एक ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद एक्सेप्शन टू अ फ्यू, कुछ बंदे बीच में पढ़े लिखे हैं, मेजॉरिटी इनमें से अनपढ़ बंदे. ऐसे जनरली एक बात कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जनाब की बातों से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सबमिशन ये कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे से किसी अनपढ़ लोग हैं सर, दैट्स ऑल लॉर्डशिप. अनपढ़ लोग तो ज़्यादा जो थ्योरी, अनपढ़ को ज़्यादा रिलीजियस होना चाहिए सर. जो ज़्यादा थ्योरी मैंने सुनी थी साहब की तरफ से कि बेसिकली जो पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा यंग तबका है, ये मज़हब से दूर होकर ये हरकतें कर रहा है. अब आप मुझे बता रहे हैं कि ये ज़्यादा लोग सर देखिए, जो मैं अनपढ़ लोग तो जान देने को तैयार हो जाते हैं. सर मैं इन द कॉन्टेक्स्ट विच आई वाज टॉकिंग, जनाब ने बात की AI की. अब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जनाब को जवाब दिया है. AI की बेशक जनाब डिटेल मंगवा दें, देख लें. ये जो इन्होंने यहाँ पर एक 700 एक्यूज की जो लिस्ट जमा करवाई, उन 760 एक्यूज की पूरी डिटेल्स मंगवा दें सर कि कौन कितना हाईली क्वालिफाइड है सर. वो सारी चीज़ें जनाब को पता चल जाएंगी सर. hearing has kind of degenerated into a general discussion instead of being a more focused. Should I reply that? सर मैं सिर्फ एक सबमिशन कर लूँ सर. एक चीज़, चूँकि जनाब ने मुझे पहले दिन कहा था फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज पे आपने बताना है, जो फैक्चुअल ऑब्जेक्शंस आपको हैं सर. लाइक जिस तरह आज मैं ये 52/24 स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ मुझे 52 और 24 पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं सारी की सारी सर. ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैंने फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे यही कहना है कि तफ्तीशी रिकॉर्ड में कोई खातिर ख्वाह तौजी नहीं नज़र आ सकी इस बात की कि मुखबर की इतला और उसकी गिरफ्तारी के दौरान वो शख्स वहाँ गेट पे 5 घंटे कैसे खड़ा रहा, और उसकी गिरफ्तारी से सिर्फ थोड़ी देर पहले, वो टाइम एंड डेट स्टैम्प है, उसको 3 नामालूम अफराद, एक मालूम है नहीं, अच्छा, बाजू से पकड़ के जाके एक सफ़ेद कार में बिठाते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर राव अब्दुल रहीम मानता है कि ये है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही, लेकिन ये गाड़ी मेरी नहीं है. ठीक है, ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस हैं, इतने सारे कोइंसिडेंसेस हैं जान साहब कि एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही शुड हैव बीन सीरियसली अलर्टेड टू. गिरफ्तारी इस्लामाबाद में डाली गई, वहाँ से डाली गई, वहाँ से किया गया कि मैं यहाँ से गया हूँ, मैंने वहाँ जाके उनको गिरफ्तार किया.
Sir, apart from میں نے ایک اور عرض بھی کی تھی سر. اسی دن وہ وہاں سے بھی ہوا ہے. لارڈشپ میں نے اسی دن جس سر دن یہ نہیں ہے نا سر, یہ بات نہیں ہے نا سر, یہی تو میں جناب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. If I submit lordship, سیم ڈے گئے سیم ڈے واپس آئے. سر دیکھیں 12 تاریخ کی ایف آئی آر ہے سر, وہ 13 تاریخ کو گرفتار کر رہا ہے سر, تو اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ وہ دوسرے دن گیا سر. تاریخ 13 کی نہیں سر, پرچہ 12 کا ہے سر, دیکھ لیں سر آپ کے سامنے. 12 کا ہے جی سر. اس کی ضمنی 13 سر, لیکن جو جناب کے سامنے آرگیو کیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ 13 کا پرچہ, 13 کو ہی گرفتار کیا گیا, 13 کو ہی اٹیک نہیں جان صاحب میرے سامنے irrelevant باتیں آپ نہیں کریں گے, میں آپ کو پہلے کہہ سر مجھے جناب نے یہ ٹاسک دیا تھا آپ نے میرے سامنے irrelevant بات نہیں کرنی. سر میں نہیں کرنا چاہتا, جناب نے مجھے ٹاسک دیا تھا. تاریخ is irrelevant. سر آپ نے مجھے کہا تھا فیکچوئل کنٹروورسیز بیان کریں, میں بیان کر رہا ہوں سر. سر فیکچوئل کنٹروورسیز کیا, آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اپارٹ فرام دیٹ. Enough. Sir, پرچے کی ڈیٹ was irrelevant in this point. The only point that is relevant was his گرفتاری. Don't try to introduce this confusion کہ جناب پرچہ تو 12 تاریخ کا تھا. سر جس تاریخ کی گرفتاری ضمن میں لکھی ہوئی ہے میں اس تاریخ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ایڈمیٹڈ ہے سر 13 سے. تو why are you bringing in the تاریخ of پرچہ؟ نہیں سر میں نہیں کر رہا, میں تو جناب کو, جناب نے مجھے کہا جو فیکچوئل کنٹروورسیز ہیں وہ میرے سامنے آپ نے سامنے لا کے رکھی ہے, میں سر وہ بتا رہا ہوں سر. لارڈشپ یہ دوسرے ملزم کے حوالے بس تمونی صاحب میں سر صرف اس لیے کھڑا ہوں جناب کی طرف سے. سر آج میں نے جان صاحب کے سبمیشنز کو ریپ اپ کروانا ہے. اور سر میں جناب اگر سر صرف میں نہ آرگو کر رہا ہوں سر, ان کی جو ریٹ پٹیشن ہے اس کے فیکٹس میں 7 نمبر جناب پڑھ لیجیے گا, میں دیکھ لوں گا سر. آپ بتائیے سر میں جو سبمیشن کروں, apart from defending my client on a very fair note, this is not a case جہاں پر میں کھڑا ہو کر کے I will be defending any specific individual for his personal cause. I'm not standing here for any single individual right now sir. میری صرف ایک جناب کے سامنے ایک سبمیشن تھی. What I have gone through, جو رپورٹس یہاں پر چاہے وہ اسپیشل برانچ کی آتی ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن کی آتی ہے, چاہے وہ رپورٹ فیکٹ فوکس کی آتی ہے which is banned media, leaving aside that it is a banned media. میرا صرف ایک جناب سے سوال, ایک جناب کے سامنے ایک سبمیشن یہ ہے, ایک پروپوزیشن ہے سر. یہ کہتے ہیں ان کا تینوں رپورٹس میں کیس ایک آتا ہے کہ لڑکی ایک ویڈیو بھیجتی ہے, کوئی کنٹینٹ بھیجتی ہے, واٹ ایور دیٹ از سر. ایک لڑکی ایک کنٹینٹ بھیجتی ہے اور وہ ایک کنٹینٹ واپس منگواتی ہے, جو یہ ویڈیو میں بھی اس کے والد نے کہا سر 101 میں, وہ ایک کنٹینٹ واپس منگواتی ہے اور نمبر کو بلاک کر کے پرچہ کروا دیا جاتا ہے. دیٹس اٹ سر. یہ سبمیشن میری صرف ایک سبمیشن سر کہ apart from the stance of Rao Abdur Rahim, apart from the stance of any other complainant in this case, apart from the stance of prosecution or even the accused side sir, میری صرف ایک سبمیشن جناب کے سامنے یہ ہے کہ جو موبائل ایک بندے سے برآمد ہوتا ہے, اس موبائل میں نہ ایسی کوئی چیز نکلتی ہے, ایک ویڈیو جو یہاں سے آئی ہو اور واپس گئی ہو, نمبر ایک سر. دوسری بات, فورنزک چاہے ایک سائڈ سے ہوتا ہے یا دوسری سائڈ سے فورنزک ہوتا ہے سر, ڈیٹا تو سارے کا سارا نکل آیا نا سر, ایک کا فورنزک تو ہوا نا سر. چلے مانتے ہیں دس از اے لیپس آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن کہ اگر وہ اس کا نہیں کرتا سر, ڈیٹا تو وہاں سے نکلا ہے سارے کا سارا. چلے سر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں, ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں سر. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر فار ایگزامپل اس بندے کو ایک ہی ویڈیو آتی ہے, اب جس بندے کی میں نے ویڈیو چلائی, اس کا کیس کیا ہے سر؟ اس کا کیس یہ ہے کہ اس کے گھر سے قرآن پاک ریکور ہوتا ہے اور اس قرآن پاک کے اوپر سپرمز تھے جس کی ڈی این اے رپورٹ پازیٹیو آئی. آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ دنیا کی جس لیبارٹری سے آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا سر. اس کا کیا ہوگا سر؟ تو وہ تو اس کیس کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو ان کی کنٹینشن کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اب ٹوٹل اٹھائیں تو 29 قرآن پاک معاذ اللہ ان ناپاک حالت میں سے پڑے ہوئے سر. آپ پھر ایک irrelevant بات سر, میں ان سے جان صاحب یو آر ڈیلیبریٹلی کمنگ ہیئر اور آپ پھر وہی اس کو وہ رخ دینا شروع کر رہے ہیں جو کہ اس ہیئرنگ کے شروع میں آپ کے کولیگز نے دینے کی شروع کی تھی. نہیں, I'm not going towards that. Yes, you are doing exactly that, sir. You are trying to say as if somehow this case is about not punishing the perpetrators of blasphemy. Not at all, sir. Exactly. Not at all, sir. Exactly what they should be punished. No. Bringing this example of Nauzubillah, first of all, was in a very bad taste on your part, right? And trying to connect it with the court case of the petitioners was not well thought out. That is a separate matter. Nobody is saying that all 376 cases were all the result of the gangs. No. They are saying that there is a large number of FIRs, significant number of FIRs, where a pattern of entrapment has happened. Right? Right. Now, those are the ones that we sifted out. Not cases like this that
Sir, leaving. I got इस्तेमाल it. Sir, कर रहे हैं. one Don't try another to thing, give sir. it that color. Not even they are not saying that the genuine actual perpetrators of blasphemy who commit this offense with the deliberate intention to commit blasphemy. मैंने पहले आपको एग्जांपल दी. Sir, I concede. मैं दोबारा इनमें से किसी एक चीज के ऊपर नहीं जाता. मैं सिर्फ एक बात. सिर्फ आप ये बताएं. Sir. आप एक बंडल ऑफ पेपर्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, इत्तेफाक से आप सुबह निकले और उसमें कुरान के 2 सफ़े भी थे, तो आपने प्रिंट आउट निकाला, आप दिन को पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, अपने फारिग वक्त में वो बंडल आप हाथ लेके में जा रहे हैं, चलते चलते आपको ठोकर लगती है, आपका बंडल नीचे गिरता है, वो जाके कीचड़ वाला पानी है साइड में, उसी दिन बारिश हुई, उसमें 2 कुरान के सफ़े भी चले गए. आप आज सामने मेरे खड़े होके कि जनाब एविडेंस मौजूद है कि ये 2 कुरान के सफ़े कीचड़ में पड़े हुए थे, ये काफ़ी है जान साहब को फांसी देने के लिए. सर डीएनए में वो बात सुने मेरी बात नहीं, और आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते. आप एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि जनाब मेरी नियत नहीं थी ये, मैं तो पढ़ने के लिए लेके जा रहा था, उस पर ये था, ठीक है. असल सारी बात इन सब केसेस में ये है that the perpetrator of blasphemy must have done it with a deliberate intention to commit blasphemy. Sir. Whereas so far all the evidence that I have heard is that simply the fact that some blasphemous material is recovered from somebody's phone is sufficient to convict. I will simply stand by the comment passed by your lordship. I have to satisfy. No, I have to justify. I'm sorry, नहीं you sir, cannot जो satisfy me. नहीं जो जनाब ने बात की सर. I'm not talking about this case, sir. I need to stop talking so that this case can be wrapped up, right? But at the same time, I don't have the patience to listen to things that are not. नहीं सर, मैं So you have to find a way of wrapping this up. मैं इसको सजेशन ये कर रहा था. Where the petitioner's case is the existence of an organized pattern with the connivance, active or passive, willing or unwilling, knowingly or unknowingly, all of these are possible of some officials in the FI. This is their case. सिंपल जो एक सॉरी सर जो चीज़ प्राइमरली जो जैसे अभी जनाब ने फरमाया ना सर, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था, मैं जवाब ये अपार्ट फ्रॉम दिस केस में जस्ट फॉर एकेडमिक डिस्कशन, जनाब ने कहा कि अगर मुझसे 2 सफ़े गिरेंगे तो मुझे जस्टिफाई करना है, मैंने बताना है कि क्या हुआ था. आई विल टेक अ डिफेंस प्ली. मेरे सिर्फ ये सबमिशन है, आप ये कितनी बड़ी डिफेंस प्लीज हैं तो जाके बरी करवाएं अपने बंदों को. थैंक यू जनाब. सर मैं एक चीज़, मैं एक और चीज़, एक आखिरी चीज़, जो जनाब सबमिशन जनाब ने जो हुक्म फरमाया सर कि उस पॉइंट की हद तक रहूँ, तो अगर ये बात कर रहे हैं इंट्रैपमेंट की कि हमें ट्रैप किया गया, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं. आप कौन सी ट्रैपिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैपिंग फॉर अरेस्ट और ब्लास्फेमस ट्रैपिंग, 2 चीज़ें हैं सर. आपने जो केस पुट किया था वो ब्लास्फेमस ट्रैपिंग का है, जो केस आप आर्ग्यू कर रहे हैं दैट इज ट्रैपिंग फॉर अरेस्ट. 2 डिफरेंट चीज़ें सर. अब देखिए सर मैं उसमें एक सबमिशन करता हूँ, अगर ब्लास्फेमस ट्रैपिंग थी तो पहले आप वो पुट तो करें ना, वो एविडेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मुझे ये वाला मैसेज आया और ये मैसेज गया, वो किधर है मैसेज, वो दरखास्त किधर है आपकी, वो दरखास्त तो कहीं भी नहीं है. आप 2025 का बयान, वो भी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया गया, ये बयान इससे पहले 2025 से पहले सारों का रिकॉर्ड में हुआ है सर. किस किस का वकील नहीं था साहब? थोड़े अरसे बाद आप किसी रिट पिटीशन में पोस्टमार्टम ऑफ एफआईआर में मेरे सामने खड़े होंगे सर, और किसी और क्वेश्चन में होगी, और उसमें आप मेरे सामने ये कहेंगे सर पुलिस तो वो बयान लिखेगी जो वो लिखना चाहती है. सर यकीन माने जिंदगी में एक क्वेश्चन ऑफ एफआईआर लगी है सर, और बिकॉज आप यहाँ कहेंगे कि जनाब मेरी जो दरखास्त थी आला अफसरान को, उसको आज तक कुछ सुना ही नहीं गया, तो बराए मेहरबानी आप ऑर्डर पास कीजिए. आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है सर? आपको मालूम है हमारे यहाँ जो क्या होता है क्वेश्चन में सर? Enlightening the versions, sir, right, and in taking the investigation. और स्पेशली जब ब्लास्फेमी आ जाए जहाँ पे हर शख्स उसको देखना भी नहीं चाहता. ये तो पिटीशन मेरे पास फाइल हुए, इससे पहले मेरे सामने एक जमानत का केस लगा था जिसमें राव साहब पेश हुए थे एज ए कंप्लेनेंट्स एडवोकेट. उन्होंने कहा सर आप सिर्फ ये तस्वीरें देखिए. बोला मैंने उसको देखा, बंद करके मैंने साइड पे रख दिया और मैंने जमानत खारिज की. ठीक है, क्योंकि हम लोग कंडीशन हुए हैं इस बात के ऊपर.
لیکن جب یہ پٹیشن آئی اور پھر 7-8 مہینے میں میں نے بھی سنی تو سب کی کنڈیشننگ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی اپنی کنڈیشننگ تھوڑی سی. سر میری چینج ہے. میری ٹو بی آنیسٹ ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ آئی ایم ناٹ پاسنگ اینی کامنٹ. میری شاید مے بی سر بیفور پاسنگ آف دوز آرڈرز میری اس وقت بھی کنڈیشن ڈفرینٹ تھی, آج بھی ڈفرینٹ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اف مائی کلائنٹ از انوالوڈ ان اٹ ہی شوڈ بی پنشڈ فرسٹ آف آل. یہ میرا پہلا کامنٹ ہے. یہ بیفور گیٹنگ انگیجڈ ان دس کیس آئی سمپلی پاس دس کامنٹ کہ میری طرف سے جو بندہ جس بندے کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے, جس بندے کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, آئی ڈو ناٹ کیئر اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. دس از آل ٹوگیدر اباؤٹ دس اباؤٹ دا کنٹینٹس آف دس کیس. سر میری صرف ایک سبمیشن یہ تھی سر کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ بھی ان میں سے انوالوڈ نکلتا ہے, جس طرح جناب نے فرمایا نا سر کہ یہاں پر فار گرانٹیڈ لے کر کے بیلز بھی ڈسمس ہو جاتی تھی, ساری چیز ہر چیز ہو جاتی تھی. میری صرف ایک سمپل سی سبمیشن ہے سر. دیکھیں سر کیس بھلے 1.5 سال سے لٹک گیا سر, جناب بھی بہتر سمجھتے ہیں. فار ڈیسائڈنگ دا میٹر اٹ واز ہارڈلی اے گیم آف 5 to 10 minutes سر. جناب کی روٹین ہے, نارمل روٹین بھی ہے, آدھا گھنٹہ کر لیں سر. اس سے اوپر کوئی آرگومنٹس کا کیس نہیں تھا. کمیشن بننا ہے یس اور نو, وہ جو بھی ڈیسیژن ہو جاتا. لیکن جو سبمیشن ہے نا سر, جو یہاں پر ایک سبمیشن آ گئی کہ فار ایگزامپل کمپلینٹ فائل ہوتی ہے وائل امپیوننگ 13 اور 14 وٹ ایور دا نمبر ہے سر, 14 جو ایف آئی آرز ہیں ان کی حد تک یہ کہتے ہیں جی کہ ان 14 کے اوپر ہمیں آبجیکشن ہے, بھلے وہ 1400 ہیں سر جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں. اب وہ 14 کی حد تک سر ڈائریکٹ وہ کانٹینٹ دے دے, اس کانٹینٹ کو سامنے رکھا جاتا, کانٹینٹ رسپونڈنٹ کو دیا جاتا, جناب آرڈر پاس کر لیتے سر. اب میری جو سبمیشن کیا تھی سر, جو پہلے دن جناب نے بھی مجھے کہا کہ آپ فیکچوئل اس پہ ہیں, کہ میرا یہاں پر آ کے کھڑے ہونے کا صرف ایک مقصد تھا سر, کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ راؤ بچ جائے, تمولی صاحب بچ جائیں, میں بچ جاؤں, دوسرا تیسرا بچ جائے, یہ کبھی بھی کنسرن نہیں ہے سر. صرف ایک یہ کنسرن تھا کہ ایک اگر فار ایگزامپل ایک بلاسفیمی ہو رہی ہے, اگر ہوئی ہے, دیٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ سر. اس کے بعد ملزم آ کر کے سٹینس لے لیتا ہے, تو سر یہ سٹینس جا کر اپروپریٹ فورم پہ لے نا سر. آج تو وکیل ہے نا سر. سر میں جناب نے بات کی کویشن کی کہ آپ کویشن آف ایف آئی آر میں یہاں پر کھڑے ہوں گے, سر نہیں لگائی کویشن آف ایف آئی آر کبھی بنتی نہیں ہے سر. تو دیکھیں سر اس میں بات یہ کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں, وائی وی شوڈ اویل دی کویشن آف ایف آئی آر سر. صرف یہ بات کہہ کے کہوں گا پلیز ٹیک یور سر that conviction in a trial, freedom of protection, is not the concern of this case, of this petition. The evidence or its preponderance in those FIRs is not the concern of this case, in this case. I can see میں اسی پہ نہیں آ رہا, but the only thing is sir کہ صرف ایک چیز سر, The court can convict a criminal جو کہ جا کے سپریم کورٹ سے کبھی بری ہو جاتا. اس سے پہلے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کنونسڈ تھے کہ یہ شخص جو ہے سزائے موت ہونا چاہیے. کیا وجہ؟ سپریم کورٹ کہتی کہ نہیں. بات یہ اس کیس سے اس کا تعلق ہی نہیں کہ جو پروسیکیوشن نے ایویڈنس آف کمیشن آف بلاسفیمی رکھا ہے, is that sufficient to convict beyond reasonable doubt or not? This case is about what happened before that, before the collection of evidence. I can see. I just made a submission. What may have happened, میں نے اس لیے may not have happened, sir, and what may have happened to hundreds of others against whom the FIRs were never released for obvious reasons. Anyway, آپ تشریف رکھیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کیس ریپ اپ کر کے we have to wrap it up. sir, This is one of if it is possible for you lordship کہ جو میں نے کل ریکارڈ وغیرہ ان سے سارا منگوایا نا سر, ناٹ اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف اسلام آباد, میں نے سر راول پنڈی کیا, میں نے ایون کہ لاہور کا بھی ریکارڈ, میں ویسے جنرلی اچھا وہ تیاری آپ کی کمیشن کے سامنے کام ہے. نہیں سر, میں صرف وہ جناب کے لیے ایک سبمیشن کر رہا ہوں سر کہ وہ پوری کی پوری ڈیٹیلز جو ایویڈنس ہے, صرف ایک ریکویسٹ ہے سر کو مجھے کچھ سبسٹنس تو ملے, آئی شوڈ رسپونڈ سر, کہ وہ جو جناب نے بات کی وہ سبسٹنس نہیں ہے اس کے اندر سر, وہ سبسٹنس اس کے اندر نہیں ہے سر. جو ایک ویڈیو آئی وہ ویڈیو مجھے بتا دیں, اگر وہ آئی ہے تو وہ بندہ کنسیڈ کر لے گا سر. ٹھیک ہے جان صاحب, آپ دیکھیے گا when I will write the order. But in the last 1 week or so, the case has tilted in the direction of passing orders for the setting up of the commission.
لاسٹ ویک 10 days میں جو ڈیولپمنٹس لاسٹ 10 ہیئرنگس میں ہوئی ہیں, اس کے it should go to the commission with more refined TORs, with a approach being primarily forward looking. This is the view that I'm taking. Our commission should look at the versions of the accused recorded before the NCHR, and the commission should examine the investigation records, give the investigation officer and the accused representative a reasonable opportunity to show why the investigation should be considered suspect, and then put the commission to give its findings on those FIRs. And that's it. But not ordering it and saying that Jan Saab ki kuch bhi nahi hai, sab theek hai. It should be investigated. یہ بات نہیں کر رہے ہم سب. لیکن یہ سب آپ سب نے سنا, یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت اب یہاں پہ آ کے یہ کہہ دے کہ جی یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب غلط بات ہے. There is no substance in it. Absolutely not. If anything, this takes it a notch above the IB report, then the NCHR report. Fact focus basically اس نے صرف ان کی رپورٹس کو اکٹھا کر کے پبلسائز کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اگنور بھی کر رہے ہیں تو اصل ڈاکیومنٹ جو دو ہیں جو اسٹیٹ کی ایجنسیز کے ہیں, یہ وہ ڈاکیومنٹس. تو یہ اب اس لیول پہ آ گیا ہے کیس کہ اس کو میں تو نہیں یہ کہہ کہ جان صاحب ڈسمس کر سکتا کہ دیر از نتھنگ ان دس. میں اس میں ایک اور بھی چیز جناب کی, اینڈ آئی ایم ڈسکلوزنگ مائی مائنڈ ہیئر آن دس بیسس بیکاز وی آر ناؤ نیئرنگ دی اینڈ آف دیز ہیئرنگس آفٹر 41 hearings. So ایک چیز میں صرف ایک سبمیشن کر لوں سر. 42nd, today is the 42nd. میں صرف ایک سبمیشن کر لوں. جو یہاں پر کمیشن کی اپلیکیشن آئی ہے نا سر, جو انہوں نے اوپر فائل کی آن دا بیسس آف دا رپورٹ سبمٹڈ بائی ہیومن رائٹس کمیشن, تو میں تو جناب کی اس کامنٹ میں ایڈ کر دوں, اس میں تو دے ہیو سجیسٹڈ JIT, دیٹ ول بی وے مور ہیلپفل فار دیم. JIT تو وہ تو کورٹ میں بھی یوٹیلائز ہوگی سر. نوٹ ایٹ آل. میں نے دیکھ لیا ہے 41 ہیئرنگز میں سر کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ انڈر واٹ پریشرز آپریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے پریشرز جو ہیں وہ صرف ان کے ذاتی نہیں ہیں, وہ وائڈر ملیو آپریٹ کر رہے ہیں, وائڈر ایکو سسٹم میں آپریٹ. تو دس ہیز ٹو بی اے کمیشن جس کے اندر آپ نے آج دیکھ لیا تھوڑی سی جھلک, IT ایکسپرٹس بیٹھے ہوں اور جس کی پروسیڈنگس اسی طرح پبلکلی اسٹریم ہوئی تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے, پورا پاکستان اس کو دیکھے ان ہیئرنگس کو. اور اس کے بعد کمیشن پہلے تو کمیشن خود ایکسرسائز کرے کہ جی کون کون سی FIR ہے جو ان کو دیکھنی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے, اس کے اوپر وہ پریلیمنری سبمیشن سنیں گے. ہو سکتا ہے وہ آدھی سے زیادہ FIR کہیں گے جناب ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اسی طرح سے پروسیکیوشن میں جائے. لیکن جان صاحب یہ بات بہت اہم ہے, اس کو ہم یہ بہت اہم بات ہے, اس میں آپ کے بچوں کا, ہمارے بچوں کا فیوچر اس میں انوالو ہے. پتہ نہیں لگے گا 5-10 سال اور نکل جائیں گے, آپ کا قانون وہیں کھڑا رہے گا جو کہ 1984-85 میں ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر نے کسی اور نیت سے اس کو پش کیا, بغیر اس میں وہ پروٹیکشنز ڈالے جو کہ ہر اور جرم میں موجود ہے, قتل کے جرم میں موجود ہے, چوری کے جرم میں موجود ہے. 3 سال کی قید سزا کے اندر نوئنگلی اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. جی جناب. سر میں نے کچھ گزارش کرنی ہے. آپ کون صاحب ہیں؟ جی چودھری رضوان احمد سیفی میرا نام ہے, میں RAD اس کیس میں پارٹی ہوں. اچھا, آپ نے اچانک اپنے وکیل صاحب کو آ کر مجھے جی وہ آئیں گے, میں نے صرف آج کے حوالے سے صرف دو گزارش کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں. جی بتائیے. اچھا سر, یہاں ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے کہی ہے کہ
اس پارٹی کی طرف سے آیا ہے کہ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ایک بے گناہ شخص کو سزا مل گئی. نہیں یہ نہیں جی. انہوں نے یہ پوچھ لیا اگر کہ تمہارے پاس ایک ایسا کیس آیا جہاں تم نے یہ آرڈر کرنا تھا کہ کسی کی گناہ یا بے گناہی کی تفتیش ہونی چاہیے تو تم نے کیسے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں. جی رائٹ. ہمارا جو یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں ہم بھی اسی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ایک گستاخ کو آپ کی وجہ سے سزا نہیں ملی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک بات کہی گئی کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے. تو صرف ایک گزارش ہے کہ ساستہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک گستاخ عورت تھی. اس کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے انہوں نے واصل جہنم کر دیا. تو جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا شخص نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے. تو حضور نے فرمایا عمر خبردار خدا کی قسم اس سے زیادہ دیکھنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. تو طنزاً یہ بات نہیں کہنی چاہیے. جن کے جذبات ہیں ہم ماورائے عدالت اس طرف اس معاملے میں نہیں جاتے. جناب بات تو یہ کہ میں ریلیجس اسکالر نہیں تو میں نے ضمناً یہ بات عرض کی ہے اس میں کیونکہ وہ جا رہی ہے لائیو تو ان لوگوں کی دل آزاری ہوگی کہ اگر یہ بات جائے گی کہ ان پڑھ اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے معاملے پہ یا آپ کی ختم نبوت کے معاملے پہ یہ اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرتے اور ان کا یہ ذاتی نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف سے ہمیں چیز ملی ہے. غلط بات سمجھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان پڑھ لوگ تو زیادہ ناموس رسالت کے اوپر اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتے جی. اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس قسم کی آئی ٹی انیبلڈ بلاسفیمی کر رہے ہوئیں گے یہ زیادہ بعید از قیاس ہے بنسبت اس کے کہ جو کہ آج کل کے زیادہ ماڈرن بچے ہیں. میں نے یہ چلے اس کی ایکسپریشن ہوگی. بہت شکریہ. یہ بات اے آئی بوٹس کی حد تک ایک چیز ہے. میں جان صاحب یہ ایک جنرل ڈسکشن فورم نہیں سر صرف ایک گزارش ہے. $16,000 ایکیوزڈ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ FIR بھی ہے. تو یہ جو بلاسفیمی ہو رہی ہے وہ اے آئی بوٹ سے ہو یا نہ ہو جہاں سے $16,000 ان کو ٹرانسفر ہو رہا ہے بیسیکلی دے آر بیہائنڈ دس. اس پہ جان صاحب نے آرگیو کرنا تھا اف یور لارڈشپ الاؤز. یہی چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ دیکھیے I cannot continue this beyond because now it is approaching where I am encroaching. I will start encroaching the domain of the commission. اور commission کے domain میں نہیں بس. And I mustn't. لیکن خالی یہ ساتھ تھا کہ they are being paid in dollars. جو blasphemers ہیں they are being paid in یہ ہے نا dollars. کہ ہم ہر ایک کو یہ والی سائڈ بھی ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیتی ہے ایز اف پورے 400 کے 400 FIR جو تھی وہ سارے گینگ نے کرائی تھی. اسی طرح آپ بھی ان کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیتے ہیں کہ ایز اف تمام کے تمام 400 لوگ جو ہیں وہ گینگ کے ممبرز ہیں. واللہ میں کبھی لکھوں گا تو میں کہوں گا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو میں کم از کم 1000 دفعہ عدالت میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کئی بیچ کی بات ہے. آئدر اور کا کیس نہیں ہے. My lord, as your lordship pointed out that it is basically a case of preponderance, that as your lordship has pointed out in today's discussion that it is basically a case of preponderance, as that is there in mostly civil cases, that as to on whose side the evidence tilts. So principally they have only pointed out 14 cases and Mr. Usman Wadaj in his arguments had admitted that 90% of the cases are genuine. It has nothing to do with the case being genuine or not. Why can't I explain it to you? My lord, we are literally in line with what your lordship is saying. What are the words that I am not using? My lord, we are literally in line with what your lordship is saying. It is a case about whether in the resulting evidence that has been gathered, right, has there been any misdeeds, any concerted steps by some identified people in connivance with FIA officials which enabled gathering or collection of that evidence
which when seen on its own is sufficient to return a conviction, right? And therefore, but it cannot be divorced from what preceded it. My lord, And therefore, this pattern which has emerged, अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया, that there are some connecting dots in this pattern. My lord, but then there is another question which your lordship basically asked to Ms. Iman Mazari if she's a, your lordship was pleased to ask that what about the genuine complainants? For that reason, I have mentioned the number of 90%. What about the genuine? What about the genuine complainants who are genuine complainants of these? Nobody will ever find out. So that is basically the issue that we have been facing since day, or we have been trying to argue since day one. What do you mean by genuine complaints? My lord, your lordship was pleased to ask the question that if there are genuine complainants who have genuinely got registered an FIR, or if they are genuinely agreed, or if they are genuinely working for a cause, then how to save them from the commission? ये जो केस है, ये इसको मैंने जितना देखा है, मैं खुद हैरान रह गया हूँ. देखिए, it's not a very nice example to give, but अगर आपने 400-500 केसेस रजिस्टर कर लिए, 700 मुजरिम बन गए, तो ये with all due respect, it is beginning to look like the cases of drugs where there is an underground economy where people supposed to prevent the use and spread and transportation of drugs are benefiting from that, right? So this is an underground shadow processes carried out, and I cannot, nor can you say with your hand on your heart, कि जो 400 रजिस्टर हुई हैं, ये 4000 भी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं. और ठीक है सर, सुनिए ना मेरी बात, ये चीज सामने आई है, और आपको भी पता है कि उन ड्रग्स केसेस के अंदर एंड मौके के ऊपर ये FIR हो जाती है, ये FIR नहीं, और वो क्यों नहीं होती वो आपको पता है. ठीक है, ये इसका प्रोपोर्शन कोई 2-4 पहले ब्लास्फेमी और तरह के होते थे. आपका हुआ जनाब गए पूरा काम चला दिया सारा कुछ लंदन में. इसका प्रोपोर्शन और 300-400 केसेस हो रहे हैं, और अगर शायद ये ना फाइल होती पिटिशन तो आज 500-600-700-800. This is beginning to look like something sinister, not like your routine blasphemy cases या murder cases इस तरह के. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. तो सबसे बड़ी वैल्यू इस केस की होगी अगर इसको कमीशन सुनता है, वो पब्लिक एजुकेशन है. My lord, सबसे बड़ी बात, our clients have a different approach. दोनों साइडों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आना शुरू होगा. रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स जो हैं, रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू वो सामने आना शुरू होंगे. ठीक है, this is going to be a healthy discussion. It is not going to, it is only on, it all depends on the participants of this discussion of the both sides, whether they want to keep it healthy or whether they want to make it corrosive. Right? The world needs to know the points of view of people like Sevisa, right, who just stood there and said that I'm going to make sure that even if I lose my life, give blasphemy legal issue. Perhaps all of us in the court Why? feel They like are him. going to give that point of view, they are going to give the religious basis for that. The other side is going to come and say, okay, fine, your passion is very much appreciated, but hold your horses, you have to be more careful. उस पे ये वो हदीस पेश करेंगे, तो मैं खुद नहीं, क्योंकि बहस शुरू हो जाएगी कि ये मरफू है या वो मौजूद है या मतलब एक मुतस्सिल आपने है या अर्ज की थी वो मुतवातिर है. that was ज़ईफ, ठीक है ना? बल्कि सही मौजूद, है that या was हसन है, non-existent. मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ से कोई स्कॉलर आके कह सकेगा कि जी ये फलां हदीस है जिसके तहत आपको मालूम होना चाहिए कि आपने प्रॉपर छानबीन करके किसी को लेट दिस डिबेट बी सीन. वो हर किस्म की और डिबेट देख रहे हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच कंसर्न एवरीवन. सो आई मीन JIT कभी इसकी वैसे इसको कंडक्ट नहीं कर सकता. By the way, GITs that have been formed, उसमें तो IHC और MI भी थी, इवन तंबोली साहब बैठे हुए हैं. IT की डिस्कशन हो रही है. ठीक है, agreed कि IHC की GIT बना दें. NCCIA may benefit from several top class experts coming forward and saying कि जी आपकी अपनी एक्सपर्टीज अपनी जगह, बट आप ये भी कोशिश करें
Maybe hopefully we can come up with an SOP for investigation into such online digital cases which can be cited as an example around the world. Our people are equally competent, even more competent and capable. The platform needs to be there. मतलब 9B 9C के जो प्लांटेड रिकवरी के केसेस होते हैं हमने इवॉल्व की जुरिस्डिक्शन, अब हम उनकी फुटेज बनवाते हैं कि आप कहीं प्लांट ना कर दें. इस मुल्क में मतीउल्लाह जान जैसे साफ़ी पे नारकोटिक्स बरामद हुई हैं. वो मोहसिन प्यारी साहब की ने जजमेंट दी हुई थी 2 साल पहले, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता. फिर मेरी और उनकी जब डीवी बनी तो हमने स्पेशली उनको कह के SOPs बनवाए और अब ये वो प्रोग्रेस ही माय लॉर्ड सरदार तारिक मसूद साहब की जजमेंट है जिसमें वो वीडियो फुटेज के लिए बेल मोस्ट प्रोबेबली अलाउड टू बी फाइल. मुझे बताइए कि आपने मुझे और कितना टैक्स करना है. सर माय लॉर्ड मेरी इसमें 2 हम्बल सबमिशन है. एक तो यह है कि हमारे इसमें सीनियर कौंसल हैं कमरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने सिर्फ लीगल फुटिंग पे इस पे आर्गूमेंट्स करने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए. एक सेकंड माय लॉर्ड ये है कि मेरी हम्बल सबमिशन है कि मुझे अलाउ फरमाया जाए. जनाब ने लास्ट टाइम कुछ फरमा दिया था आप आर्गू नहीं कर सकते, तो मुझे अलाउ किया जाए. मैं आर्गू करना चाहता हूँ अपने क्लाइंट की तरफ. आप देखिए आपको इजाज़त है अगर आप आर्गू करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं मुझे अब समझ नहीं. माय लॉर्ड मैं ब्रीफ करूँगा, कंप्लीट अकॉर्डिंग टू लॉ करूँगा. ठीक है, जो चीज़ें ज़रूरी है वो सवाल ये है कि मुझे इन हालात में जो मैंने सुना है मुझे कमीशन की तश्कील का ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यही सवाल है मेरे सामने. माय लॉर्ड उस पे भी कमरान साहब, इस पे भी कमरान साहब फरमाएंगे. कमरान साहब ने मुझे आके पिछली दफ़ा कहा था कि जी आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है टू ऑर्डर फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन. और मेरी नज़र से गुजरी जो जस्टिस सदर मंडला ने जब मिसिंग पर्सन केस में कमीशन बनाया उसके मेंबर खुद कामरान मिर्तज़ा साहब को बनाया. माय लॉर्ड आपने फरमाया और कामरान साहब ने मेरे सामने आके यहाँ पे जुडिशियल ऑब्जेक्शन एज अ काउंसिल ऑब्जेक्शन दिया कि जनाब आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है बनाने की कमीशन का ऑर्डर. सॉरी टू से वो शायद हम सारों की सीएम्स में एक ऑब्जेक्शन है. ऑब्वियसली योर लॉर्डशिप विल डिसाइड. माय लॉर्ड उसमें आपने उनको सब चीजें छोड़ दीजिए, आप तीनों मेरे सामने खड़े हैं और डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस. आर यू टेलिंग मी मैं सर मैं आपसे सिर्फ एक दफा पूछूं. जी सर. Do you still stand here as practitioners and say to this court that this court does not have the jurisdiction to direct the federal government to constitute a commission? सर Yes or no, sir? सर इजाज़त है मैं बात कर लूँ. मुझे सिर्फ इस बात का जवाब सर ये वो जो क्वेश्चन है यस और नो वाले उसमें तो मैं कोई भी फेल भी हो सकता है पास. मैं जनाब से गुजारिश, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आज जो जनाब का व्यू सुन रहा था बड़े उसमें बात थी कि रिट जुरिस्डिक्शन में कोर्ट ने कमीशन बनाना है और कमीशन बनाने की जुरिस्डिक्शन उसकी है, कोर्ट ने डायरेक्ट करना है. फेडरल गवर्नमेंट को बना देना मैं सर वो इसने अभी तक नहीं बनाया. जी सर डायरेक्ट करना. अब सर यहाँ पे हुआ क्या सर, या तो ये कमीशन बन जाना चाहिए था और दूसरी तरफ से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था. वो जो कुछ करते जो भी तरीकाकार होता उस पे कोई नहीं था. अब सर जिस तरह एक तरफ से पूरी की पूरी स्टोरी और एविडेंस पूरी की पूरी दुनिया और पब्लिक ने देख ली, उसका जवाब अगर दूसरी तरफ से सुना ही नहीं जाता तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये 18 दिन की जो आर्गूमेंट्स हैं उनके. I'm sorry sir. जी सर. This is a completely wrong analogy. जी सर. I tell you why. 23 दिन. This is a completely wrong analogy. मैं सर I tell you why. दूसरी सर बात. I tell you why. जी सर. ये एक टिपिकल किस्म, ये केस टिपिकल केस नहीं है कि एक पार्टी ने कहा कि जी मुझे लेट्स से ये रिलीफ चाहिए. सर मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा, मैं उस राय आमा की बात कर रहा हूं जो राय आमा एक तरफ से बनाई जा रही है और दूसरी तरफ से ना सुनना. My lord, there are repeatedly attempts. आप इसको ना सुनने का रंग
جی سر. اب میں آپ کو بڑا briefly بتا. جی سر. This is a petition. Yes. Where they had to simply discharge on a reasonable, on a balance of probabilities. جی سر. A few instances which raise sufficient. سر میں وہی اگر سر جناب آپ اگر بات مجھے سننا ہی نہیں چاہتے I am out of the court. Please. I am out of the court with permission. لیکن سر میں جو بات کر I'm sorry, you are now driving this discussion to the same angle which your learned colleague was told not to follow, because that distracts these proceedings. سر میں جناب کو سر جو بات کہہ رہا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں سر تو آپ مجھ پہ سر وہ لگا دے پابندی. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ایک طرف سے جو فیکٹس تک صحیح نہیں بتائے جا رہے تھے اور ان کو اس طرح اپریشیٹ کیا, ہماری بات بھی سن لیں اگر ہم غلط بات کہہ رہے ہیں. 2 دن کامران مرتضیٰ صاحب نے آرگومنٹس کی ہے. یہ کیس فرق کیس کیوں ہے؟ جی سر. یہ کیس فرق کیس اس لیے ہے کہ یہ آپ کا لیٹس سے ایک کرمنل کیس کی مرڈر کی اپیل نہیں ہے. یس سر. کہ جی یہ ایویڈنس پروسیکیوشن کا تھا. نہیں سر میں وہ بات نہیں کر رہا. آپ میری بات بھی سننا چاہیں گے, آپ میری بات بھی سننا چاہیں گے. سر آپ کوئی بات سننا ہی نہیں چاہ رہے تو میں کیا کروں. آپ میری بات نہیں سننا چاہ رہے. نہیں آپ نے اپنی پوائنٹ کر دی میں سر میں کہ ہمیں سنا نہیں گیا پوری ڈیٹیل سے, ان کو سنا گیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. جی سر. آپ نے یہ پکچر پریزنٹ کیا which I did not go like did not go well with me. Number 1. جی سر. Number 2. یہی بات میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. In a typical case like this, آپ نے ایک پارٹی کا ریکارڈ ہے, دوسری طرف دوسری پارٹی کا ریکارڈ. یس یہی میں بات کر رہا ہوں. This case is not that case. This is a not relevant procedure. Why? This is not that case because this case only required this court to consider that in view of the HRCP's report, NCHR's report, that report and whatever has been produced, is there a sufficient basis for this court to say that the act should be triggered for the federal government to investigate. Yes. جنہوں نے آپ کی بات پوری طرح ڈیٹیل میں سننی ہے وہ کمیشن نے سننی ہے. سر جس وقت ایک میں سر وہی کہہ رہا ہوں جس وقت سر ایک میں سر نہیں اگر آپ اس طرح جس طرح سر ایک بات پوری دنیا کو آپ سنا رہے ہیں دوسری سائیڈ سے اگر وہ غلط ہے صحیح ہے لوگوں نے اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا بات سر مائی لارڈ جب کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے they try to drag the court into this. سر 2 دن اسد صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سنا نہیں. یار تو آپ رہنے دو نا ذرا کون سی بات کر رہے ہو. مجھے نہیں پتا کہ کس لاڈ میں ہے. میں سر صرف ریکویسٹ میں جناب کو آپ کی کوئی ریکویسٹ نہیں سنتا سر. نہ سنے کوئی بات نہیں سنتا نہ سنے سر کیونکہ آپ نے سٹانس کیا لی ہے کہ یہ عدالت آپ کے موقف کو سنا نہیں. اب میں آپ کو بڑا سمپلی میں سر میں دس نہیں انتخاب صاحب سر اگر آپ کو اس بات کو ہے کہ میں کسی عدالت پہ اعتماد کر رہا ہوں تو میں وہ بات نہیں کر رہا. بالکل یہی بات میں جناب جو فیئر بات آپ کر رہے تھے جناب کی جو فیئر بات تھی کہ ایک چیز پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ہم اس پہ میں نے تو بلکہ اپنے صاحب اس کے ذمہ دار آپ کے اپنے موکلان ہیں. جی سر. تو اب سر ان کو سن لیں اور اگر ایک طرف سے پوری دنیا کو یہ دکھا کہ ہی از اے ریسپانسبل اور ان کو کہیں کہ جا کے کمیشن میں بیان دیں دس از ناٹ پراپر وے. دس از ناٹ اے پراپر وے. پھر اس عدالت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں سر معذرت کے ساتھ کہ انتخاب صاحب آپ پھر اس عدالت کے ساتھ جی سر جی سر ٹھیک ہے آپ پھر اس کو وہ رنگ دے رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہاں پہ ایک پارٹی نے اور دوسری پارٹی نے ریکارڈ کی بیسس پہ اپنا موقف جیتنا نہیں تھا. یس نہیں میرا بھی یہی موقف ہے. یہاں پہ ایک پارٹی نے یہ کہنا تھا جناب اتنا مواد موجود ہے یس جس کی بیسس کے اوپر
कमीशन बनना चाहिए। जिसकी बेसिस के ऊपर कमीशन को ये चीजें देखनी चाहिए। यस, आपके मुवक्किलान ने कहा कि और मैंने पहली तारीख को कर दिया था और ये 30 तारीख को कमीशन के सामने ये सब कुछ होना था, ठीक जी है? सर। आपके मुवक्किलान ने कहा जी इतना मवाद मौजूद ही नहीं है जिसके तहत कमीशन की तश्कील की जानी चाहिए, ठीक है सर। मैंने कहा, इन्होंने कहा जी फिर हमें वो मवाद दिखाने दीजिए। जी सर। इन्होंने वो मवाद मुझे दिखाए। यस। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जी सर। मोर दिस इज नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जी सर। राइट। उसके ऊपर जितने लोगों ने देखा है, राइट, मैंने खुद देखा है, बजाते खुद NCHR की रिपोर्ट इस बात के लिए बगैर इस पटिशन के काफी थी कि फेडरल गवर्नमेंट कहती लेट अ कमीशन be constituted and let it present a report to the federal government as proposed by them. The fear that the reason why we have 41 hearings today and not this case wasn't concluded on the third hearing. All this discussion would have taken place before the commission. आज के बाद भी जो आप पूरी एक्सरसाइज मेरे सामने करेंगे ना, जी सर, ठीक है सर, जी सर, वो आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी कमीशन के सामने। यस, ठीक है सर। मैं जो बात कर रहा हूँ तो या मुझे मैं तो आपकी बात समझ नहीं आ रही सर, कि आप मेरी दो कोई दफा- बात आपको समझ दो नहीं आ दफा रही। क्यों करना चाहते? मैं सर, मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आ रही। बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज वो दिखा रहे हैं, जिसको जनाब एक रीजनेबल मवाद आ गया है, उस मवाद के तहत वो कमीशन में आप भेज रहे हैं, उसको सर दूसरी तरफ से एक्सप्लेन करने की भी इजाजत नहीं है। एक तरफ से आप, दूसरी तरफ से लग रहा है फलां पकड़ा गया, फलां काबू आ गया, फलां की इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये साबित हो गया, वो साबित हो गया। अब सर जो साबित हो गया, साबित कुछ नहीं सर जो साबित हो गया, हमें सर जो साबित हो गया है, ये साबित हो गया, जो साबित हो गया है, दूसरी तरफ से अगर हम साबित नहीं कर सकते, हम भी तो जिस वक्त ये मवाद या ये वर्शन कमीशन के पास जाएगा तो हमारा वर्शन सर क्या होगा कि हमें तो नहीं बोलने दिया गया, हम इधर ही बोलेंगे। तो आप बिल्कुल जाके इसी तरह के नहीं सर, जैसे आपने कहा। मैं सर कभी भी ये नहीं कहूंगा। मैं सर, मैं जनाब से रिक्वेस्ट कर लूंगा, जनाब से बात कर लूंगा, लेकिन इस कोर्ट के बाहर, इस कोर्ट की रिस्पेक्ट के खिलाफ कोई बात नहीं आपने करूंगा। इतनी मासूमियत से कमीशन को ये कहा तो शायद उसी वक्त आपके अपना फैसला। नहीं सर, मासूमियत से तो कहना होता है और मानना होता है, तो पता नहीं सर क्या क्या बातें मानी जाती सर। तो सर ये सर 4-5 counsel was engaged in this case sir. सर लॉर्डशिप काजी अरबाब अहमद मेरा नाम है और मैं फाइनल ईयर लॉ का शागिर्द हूँ। और सर मैं पिछले 10 साल से सर मैं एज अ स्टूडेंट और एज अ पब्लिकली अपने आप को आपके सामने अर्ज रखने की, क्योंकि पार्टी ने मेरे ऊपर एक रॉन्ग एलिगेशन लगाया सोशल मीडिया पे सर। सर इस पे कार्रवाई आपका क्या देते हैं सर? दिस इज अ रीजन कि एक तरफ से जो बातें हो रही हैं दूसरी तरफ से एक्सप्लेन नहीं होंगी sir. 5 counsel was engaged in this case sir. All the counsel was argue the case or all recalled जहां जहां जनाब को समझते थे कि जिस जिस जगह कोई गलती हुई या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई प्ले किया या इन लोगों ने प्ले किया, तो वो नोट होता गया सर। अब उस नोट होने के बाद सर हुआ क्या, मैंने तो सर पहले दिन जनाब को ये कह दिया था कि ये तो उसी दिन जनाब को बगैर अलाउ की एक कमीशन बना देना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मेरा जो व्यू था उसके बाद बदला किस तरह सर? बदला इस तरह कि एक स्टोरी पूरी दुनिया में लाइफ जा रही है। मैं सर जिस दिन दूसरे दिन आर्गू करने आया तो मैंने एक बात की, मैंने जितने लीगल है इनको कहा कि मैं कहा यार एक सीएम मूव कर देते हैं कि ये जो लाइफ जा रहा है। लेकिन एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा उनका मौक़िफ़ तो पूरी दुनिया ने देख लिया है,
آپ کی سی ایم جانے سے یہ ہوگا کہ یہ بھاگ رہے ہیں سر. جو سر باتیں آئی ہیں, جو کوشچن آئے ہیں, کتنے کونسل ہیں؟ 6 کونسل ہیں سر. بے شک گھنٹے گھنٹے کا ٹائم دیں, ایک ایک دن کا ٹائم دیں, اس کے بعد جو جناب کہیں گے ہمارا سر تسلیم کم ہے. ہمیں معاشرے میں اس پروسیڈنگ کے بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ فلاں بات بھی تھی, آپ فلاں بھی چور تھے, آپ فلاں بھی انوالو تھے, آپ نے فلاں بات بھی کی, آپ نے فلاں بات. اتنی سی ساری میری ریکویسٹ ہے. جو آپ لوگوں نے باتیں کرنی جی سر, وہ آپ ویڈیو کے اوپر ریکارڈنگ کر کے مجھے دے دیجئے. میں اس کو اپنے میں سر نہ ٹک ٹاکر ہوں, نہ میں اداکار ہوں کہ میں ایک فلم بنا کے جناب کو دے دوں گا. کامیاب ٹک ٹاکر بن سکتے. میں سر نہ ٹک ٹاکر ہوں, نہ میں اداکار ہوں کہ میں آپ کو دوں کہ میری فلم چلا دیں. میں سر جناب سے یہ ریکویسٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان جو کونسل ہیں آپ نے کریکٹ سر, ان کو کیا کہ نہیں, ان کو سن لیں. آپ سر میں کہہ رہا ہوں ان کو سن لیں. سر جہاں اتنی 41 ڈیٹس ہو گئی ہیں, جہاں ایک ایک بات, ایک ایک پوائنٹ, ایک ایک ڈاکومنٹس کو ڈسکس کر دیا گیا ہے, تو سر ان سے کلیئر تو کر لیں. سر اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہ وہ ایک منٹ اگر آپ نے بولنا ہے تو آپ نے اگر بولنا ہے تو آپ بول دیں. میں سپلیمنٹ کروں. آپ بولیں گے. میری بات سنو. نہیں, انہوں نے ویسے بھی بولنا تھا. جی سر. انہوں نے آج آ کے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے بولنا ہے مرتضیٰ صاحب نے. جی سر. انہوں نے کہا سر مجھے جو لسٹ دی گئی, مجھے جو لسٹ دی گئی تھی نا, آپ سب بولیں گے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں جی سر, کہ میں پورا کیس, دیکھیے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں نا, جی سر, جج کو ٹائم زیادہ نہیں لگتا کیس کو سمجھنا ہے. جی سر, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جی سر. اور اس کیس میں کوئی بہت انٹریکیٹ ڈیٹیلز نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں. یس سر. اس میں کوئی انٹریکسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اپنا جوش خطابت اور شوق خطابت پورا کرنا ہے. سر آئی ایم سوری, میں سر اگر آپ کو سمجھا نہیں پا رہا اس بات کو, میں سر جو ریکویسٹ آپ کو نہیں سمجھا پا رہا, میں نے پورا ریکارڈ سر نکلوایا ہے. اس طرف سے ہوا 7 گھنٹے آرگو, اس طرف سے ہوا 1.5 گھنٹہ آرگو, کورٹ کی طرف سے ہوا 50 آورز آرگو. آپ یہ تولتے رہیے گا تو ٹھیک ہے سر. کسی میں سر نہ سر میں جناب سے ریکویسٹ ہے, نہ میں اس کورٹ میں تولنے آیا ہوں, نہ میں نے آج تک تولا ہے, اور نہ میں آگے تولوں گا. تولنے والے سارے معاشرے کو پتہ ہے کیا ہے. میں تو ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ جو مسکین ہیں ان کو سن لیں, ساری باتیں سچی نہیں ہوتی. I will really enjoy your appearance in another case which is according to your expertise, and you are in command of that. This is a case where that level of expertise is not at all essential. This is a different kind of a case where you are still digging in your heels that do not constitute a commission. سر میں کہہ رہا ہوں جناب کی جورسڈکشن ہے, جناب کا اختیار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ دنیا کو جو سنا کے دوسری طرف پابندی لگا رہی ہے, دس از ناٹ فیئر. تھینک یو جناب, میں نے پھر کر دیا. اب آپ اسی نیریٹو کو لے کے نا رب ان کیجئے گا. نہیں سر, میں نہیں, آپ اسی نیریٹو کو لے کے رب ان کیجئے گا, اس کے اوپر ساری باتیں بنائیے گا. سر 5 I don't care about it. سر 5 وکیل رہ گئے ہیں. Very simple. سر ایک گھنٹے کا بھی اگر ٹائم آپ فرمائیں گے نا تو میرے خیال میں یہ کنکلوڈ کر لیں گے. لیکن یہ مطلب ہے بات کہ چپ خاموشی, یہ وہ سر میں ٹھیک ہے سر, آپ کہہ لیجیے یہ ریکارڈنگ موجود ہے, سب کو پتا ہے اس میں کیا ہے. جنہوں نے جو کچھ کہنا ہے ٹھیک ہے, skeleton written submissions دیں گے. The hearing stands. سر اگر دوسری طرف سے آتی تو ہم بھی دے دیتے. سر دوسری طرف سے آتی تو ہم بھی دے. سر میں ریکویسٹ ایک کرنا چاہ رہا ہوں. میں سر ریکویسٹ, میری ریکویسٹ میں وہی کہہ رہا ہوں. I am withdraw the وکالت نامہ. I am withdraw the وکالت نامہ.
I am withdraw the wakalatnama on the behavior of the court. Thank you very much, sir. The stage has now इसमें Your come. Honor, मैं एक submission, just Oh, one that's submission. short. In Counsel, you are addition- committing contempt of court when the court is announcing an order for you to interrupt the court. Sir, You are warned that you are committing contempt of court when I am about to dictate an order. Stop. लिखिए जनाब. Your Honor, I am submitting a very Issue humbly notice to one- learned counsel. लिखिए जनाब. Notice of contempt issue करें. Tell the office to Your Honor- initiate notice of contempt. Your Honor, just Remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am Sir, I am dictating the not order. interrupting the court. I am just submitting. Counsel, I am just. Your Honor, please remove submitting. counsel from my court. I am just submitting. मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उधर Please मुझे remove counsel from my court. मैं Your Honor आपको I पूरी am इज्जत के dictating the साथ order. मैं सिर्फ इनकी एक बात को ऐड अप कर रहा Dictating था। the order. When the judge says he is dictating the order, हमने बचपन से यही चीज सीखी थी अपने सीनियर से कि जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते. आप सीनियर वकील हो क्या लोगों को यह आदाब सिखा रहे हैं? उससे पहले Please read the court. Write the order. मैं जा रहा हूँ मैं उसको Write the order. आपके कहने पे तो नहीं जा रहा, कोर्ट के कहने पे जा रहा हूँ। कोर्ट के कहने पे जा रहा हूँ। बस ठीक है. पुलिस को रोक दो. पुलिस को रोक दो. यस हाँ, कोई इशू नहीं, कोई Easy, sir. Stay back. लिखिए जनाब. There have been numerous. I begin this concluding order of the hearings on a sad note. First off, during our trainings and pupillage with senior counsels, we were trained never to interrupt a judge once he decides, once he starts dictating an order. We were trained never to speak over a judge. We were trained even if you did not agree with even a word of what the judge was deciding. Respect the court, hear the decision, and then exercise your appellate remedies. In this hearing, even today, which was live streamed even today, the people must have seen a reprehensible spectacle with senior counsels speaking over the judge, engaging in an incessant dialogue with him, and not stopping despite being told by the judge thrice that he was about to dictate the order. It is very unfortunate and time for us to mourn where the decorum is headed and what the new and upcoming lawyers are witnessing as probably stellar performance events by senior counsels. They must know that this is not, that what they saw, they must erase from their memories, and if they cannot, then to remember it only for a manner of conduct which they must endeavor never to repeat if they are to hold, if they are to maintain and redeem the respect that their profession is supposed to bring to them. Full stop. Next paragraph. Today is the 42nd hearing. The reason it came to the 42nd hearing and was not disposed of on the 3rd was the fierce resistance by the respondents to the almost final order passed on dated so and so,
directing the constitution of the commission with defined TORs and its membership, subject only to the government reverting with further instructions. To the learned attorney, additional attorney general reverting with further instructions from the government. This case is an atypical case in which only a direction is sought to the federal government to constitute a commission if the conditions specified in the act were met, and if those conditions were met and the federal government was still not constituting the commission, then that would be in terms of Article 199, 1A of the Constitution, failure to act in accordance with law or to perform an act which the federal government is required to perform under the law. I am rather stunned with this stance taken by the respondents. Several respondents counsel that this court has no jurisdiction to pass a direction to the federal government to constitute a commission. This argument, in its essential character, would rub across all constitutional petitions where a relief is sought to direct the government to perform an act which it was required under the law to do. In view of that stiff opposition, the court in this atypical case had to see whether there existed sufficient circumstances which would alert a government to the need for the constitution of a commission for a deeper probe into the possibility of an unholy alliance between some persons and some officials of the FIA, resulting in the emergence of a pattern common across several FIRs, if not all of them, leading to the possibility of an underground alliance that may be entrapping people into acts of blasphemy which they walk into unwittingly and without a genuine intention to commit blasphemy. This was all that this court had to see. It did not have to determine whether the blasphemy gang actually existed the way it did. It was alleged. It did not have to determine whether the actual entrapment took place, and above all, as has been portrayed quite incorrectly, it never had to determine whether the accused in those particular cases, in those FIRs, were actually guilty. The entire scope of these proceedings had been pre-registration of a case or during the investigation, but before the trial began. This point remained lost on the respondents throughout, who could not see the distinction between the actual return of guilt, return of a verdict of guilt by the trial courts versus the existence of some gang which might be drawing
financial or other benefits by using the ferocious sweep of the blasphemy laws and how it has been used in the past. Therefore, the onus rested primarily on the petitioners to show to the court some instances which lend credence to the NCHR's report and the special branch report of the existence of a pattern. Once that onus was discharged, because it was not a contest between two private parties, as is usually the case, and on the analogy of which the entire case was argued by the respondents' counsels, once the onus was discharged by the petitioner, then the stage to rebut that onus would not be before this court, but would be before the commission. Because this court is not to decide whether a plan can actually exist. It is the commission which will decide. From what I have heard so far, I am of the view, I have not दिखाई है मुझे फाइल दिखाई फाइल from the on the 42 hearings, but you लिखिए From what I have heard, since the 7th hearing has only reinforced the conclusions that I had reached in the 7th hearing, when the order dated 31st of January 2025 proposing the constitution of the commission and its TORs was, and its TORs were suggested for the consideration of the government. The hearings, the number of hearings, that order was passed on the 7th. On the 42nd hearing, I do not see if I can do any better, but to reiterate that order and to hold that that anything that the respondents' counsels would have to say to rebut the circumstances presented by the petitioners is best said before the commission. So the final finding has to come from the commission and not from this court. What the petitioners' counsel have done is show to the court